الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آج سراج آتے با ذرا آتے درود شریف پڑھے ایک مرتبہ۔ ارے یار سستی پنا ختم کرے، بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ کتنے بار شروع آگے سے کرنا ہوگا؟ اللہ سارے بچوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ایک محبت سے ایک مرتبہ اور ایک بار درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس تاریخ کو، جہاں یہ مہینہ میں اکثر کہتا ہوں سفر کے مہینے میں فین کھول دو گے، سفر کے اس مبارک مہینے میں جہاں بہت سی بزرگان دین کا عرس مبارک آتا ہے، تو یہاں میں آپ کو کہتا چلوں آج ہی کا دن حضرت سیدنا علی حجویری الجلابی المعروف داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس مبارک کی تاریخ آج ہی کا دن ہے، اور بالخصوص ہم جس ذات جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے، حضرت سیدنا شیخ احمد مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی مہینے کی 28 تاریخ کو عرس مبارک ہوتا ہے، اور بھی اکابر اولیاء اللہ کا عرس اس سفر کے مبارک مہینے میں ہوتا ہے، جن میں حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا بھی عرس جو ہے اسی مبارک سفر کے مہینے میں ہوتا ہے، اور تمام سلسلہ رضویہ کے جد اعلیٰ حضور مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف اسی سفر کے مبارک مہینے میں ہوتا ہے۔ اکابر اولیاء اللہ کا، بڑے بڑے بزرگان دینوں کا عرس جو ہے اسی مہینے میں، جو گجرات میں آرام فرمانے والے میرے اور آقا مولا داتا حضرت سیدنا میرا علی داتا کا عرس مبارک بھی اسی سفر کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے۔ لکھنؤ میں آرام فرمانے والے، دیوا شریف میں آرام فرمانے والے حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ تعالی کا عرس بھی اسی سفر کے مہینے میں ہوتا ہے۔
تو بے شمار بڑے بڑے اولیاء اللہ کا عرس جو ہے اس مبارک مہینے میں ہوتا ہے. تو اس مبارک مہینے کو کبھی بھی منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس پر ہماری بات ہو چکی ہے کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت منحوسیت کا نہیں ہوتا. ہاں، جو اللہ اس کے رسول نے جو ٹائم، جو وقت بتایا ہے، اس کے علاوہ جو سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے میں جہاں پتہ چلتا ہے کہ فلاں ٹائم میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، جس طرح کہ سورج دن تک نکلتے وقت، اور بالکل سورج جو ہے تعلق ہو، جس کو زوال کا وقت بولتے ہیں، اور تیسرا جو ہے سورج ڈوبتے وقت. یہ 3 وقت ایسے اس وقت جو ہے نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے. لیکن نحوست کے بارے میں مہینہ خاص طور ایک سفر کے اس مبارک مہینے میں اوپر کوئی جا رہے، دیکھو سفر کے اس مبارک مہینے میں جو ہے 13 تاریخ کو، جو سفر کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا معاذ اللہ، اس پر خیر بات ہو گئی ہے. اور اسی مہینے کی ایک اور ایک چیز ہمارے اندر آتی ہے، اس مہینے کے آخری 4 شعبے کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ مہینے کا سفر کا آخری 4 شعبے کے دن پکنک کو جانا چاہیے، گھاس کھودنا چاہیے، ہری گھاس. اس سے یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزاج ذرا جب ٹھیک ہوئی تھی تو سرکار جو ہے سفر کے اس مہینے کے آخری 4 شعبے کو پکنک کے طور پر یعنی گھاس کھودنے کے لیے گئے تھے. اس طرح کے رواج بنا کر اس مہینے کے آخری 4 شعبے کو جو معاملات ہوتے ہیں، جو حرکتیں ہوتے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ظاہر ہے. لیکن پہلے یہ واقعی صحیح ہے یا غلط، پہلے یہ جان لیجیے کہ سفر کے آخری 4 شعبوں میں کیا واقعی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو صحت ہوئی تھی اور آپ گھاس کھودنے گئے تھے؟ کیونکہ کچھ جھوٹی روایتیں، جھوٹی حدیثیں گڑھ لیے گئے. بھائی ہارون رشید کے دور میں، ہارون رشید کا دور جو ہے عباسی خلیفہ، دیکھیے جب یزید مر گیا، یزید مرنے کے بعد وہ بنو امیہ کا معاملہ تھوڑے دن چلا، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کی اولاد نے پھر بادشاہت کو سنبھالا. تو اس لیے اس کو عباسی خلیفہ، وہ 700 یا 400 سال کے قریب عباسی خلافت چلتے ہیں. اسے ایک سے ایک بادشاہ آئے گئے اس حکومت میں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا تھا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کو دیکھ کر کہ یہ بادشاہوں کا باپ ہے. تو جو ہے ہارون رشید بھی عباسی بادشاہ ہے. ہارون رشید کے دور میں بغداد میں ایک ایسا آدمی پکڑا گیا جو اپنے آپ کو یہ مشہور کر رکھا تھا کہ میں حدیثیں یاد رکھتا ہوں، میں بہت بڑا محدث ہوں. اور اصل میں وہ تھا جو ہے جعلی آدمی، یہودی آدمی تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کر، تو یہاں تک کہ بڑا محدث ہو کہہ کر اس نے کیا کیا، بہت سی جھوٹی باتیں، جھوٹی حدیثیں لوگوں میں پھیلا دی بغداد میں. اب جب یہ پکڑا گیا اور اس کو پکڑ کر ہارون رشید کی بارگاہ میں لایا گیا تو ہارون رشید کو معلوم ہوا کہ تو جھوٹی حدیثیں گڑا کئی سالوں سے اس نے یہ کام کر رہا تھا. جب پکڑا گیا تو ہارون رشید نے کہا کہ اس کو قتل کر دو. تو اس کو قتل کی طرف لے جائے تو ہنسنے لگا. بادشاہ نے پوچھا تو ہنستا کیوں ہے؟ اس نے کہا میں تو مر جاؤں گا، لیکن جو حدیثیں میں نے گاڑ رکھی ہے جھوٹی، جو دور دور تک اتنے سال، اس کا کیا کرو گے؟ تو ہارون رشید کے دور میں بہت بڑے محدث تھے، ان کا نام عبداللہ بن مبارک تھا رضی اللہ تعالیٰ. تو ہارون رشید فخر سے کہنے لگا کہ سنو، ابھی ہمارے قوم میں ہمارے پاس عبداللہ بن مبارک جیسے محدث زندہ ہے. وہ تیری جھوٹی حدیثوں کو ایسا نکال دیں گے جیسا چھنی سے باریک ریت کو نکالا جاتا ہے، چھنی سے باریک ریت کو نکالا جاتا ہے. اور آپ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے. آج لوگ کہتے ہیں امام اعظم کو 2-3 حدیثیں یاد تھی، تو عبداللہ ابن مبارک ایسا محدث شاگرد تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا. تو خیر عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیثوں کو پھر
جو گاڑی تھی ملا دیا. تو خیر میرا سمجھانے کا مقصد ہے وہ دور آج سے 1100 سال پہلے یا 800-900 سال پہلے کا دور، اس دور میں چھوٹی حدیثیں گڑنے والے لوگ ہوتے تھے. تو آج کے دور میں غلط باتیں، غلط حدیثیں گڑنے والے بالکل ہوتے ہیں. اور میں تو یہاں تک کہ علماء سے میں نے سنا ہے کہ آج کے دور میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا منہ مبارک جھوٹا، منہ مبارک کا نام لے کر، نالن شریف کا نام لے کر کروڑوں روپے میں لے چلا رہا، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آج کل ایسا ہو رہا ہے، جھوٹی حدیثیں گڑنے والوں نے، کیونکہ کتابوں میں ایسی حدیثیں ملتی ہے اور اس نہ وہ کتاب لکھنے والے مصنف کا نام معلوم ہے، نہ کس نے کتاب لکھنا آتا ہے نہ پتہ ہے، بس وہ کتاب لکھ گئی اور اس میں لکھ دیا گیا کہ حضور سفر کے مہینے میں آخری 4 جمعے کو گھومنے نکلے تھے، گھاس کھودنے نکلے تھے. بس یہ جہالت ہمارے اندر پھیل گئی. جب ان کو بتاؤ تو وہ ایسی کتاب کا حوالہ دیتے، نہ اس کتاب کے پر لکھنے والے کا آتا ہے، نہ پتہ ہے، نہ مصنف کا نام ہے. ایسی کتاب میرے ہاتھ میں گزری ہے، میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے. درود مقدس کے نام پر وہ کتاب جو ہے بانٹا جا رہا تھا، لیکن تھا تو اس میں دیکھیے ہوشیاری دیکھے لکھنے والے کی بھی. درود مقدس تو اس میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس میں یہ حدیثیں بھی تھی کہ 13 تاریخ کو سفر کے مہینے میں آسمان سے بلایات اترتے ہیں اور آخر 4 جمعوں کو گھاس کھودنا چاہیے حضور کہتے ہیں. جب یہ حدیثیں میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن دیکھا اس میں نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی حوالہ ہے، نہ کتاب لکھانے والے کا کوئی عطا ہے، نہ پتہ ہے. تو آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. لہٰذا آخری 4 جمعے کے دن جو یہ حدیثیں کتابوں میں لکھی گئی ہے، یہ کوئی ساری حدیثیں جھوٹی گڑی گئی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری طرف سے کوئی جھوٹی بات لوگوں کو بتائے گا اور منسوخ کرے گا، یہ حضور نے بیان فرمایا ہے، اور حالانکہ وہ میں نے بیان کیا ہی نہیں، وہ جھوٹی بات ہے، تو سرکار فرماتے ہیں پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. تو لہٰذا آخری 4 جمعے کو جو صحیح حدیثوں میں آتا ہے سفر کے اس مبارک مہینے میں 4 جمعے، آخری 4 جمعے کو، بلکہ سرکار دو عالم علیہ السلام بہت زیادہ علیل اور بیمار تھے. آپ کی مزاج مبارک بہت زیادہ خراب تھی. پھر اب آنے والے ربیع الشریف کے مبارک مہینے میں آپ دنیا سے تشریف بھی لے کر گئے. تو لہٰذا یہ تو الٹا ہو گیا کہ آخری 4 جمعے کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کافی زیادہ آپ کی مزاج مبارک جو ہے خراب تھی، اور یہ کہنا کہ آج آخری 4 جمعے کو. خیر سمجھانے کا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر کا مہینے میں نہ 13 تاریخ کو متعلق جو باتیں گڑی گئی، نہ اس پہ ہمیں دھیان دینا ہے، نہ آخری 4 جمعے کے متعلق کچھ باتیں دھیان دینا ہے، بلکہ سفر تو وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا سفر میں کوئی خرابی نہیں ہے. نام لے کے اس مہینے کا جب سرکار نے بیان کر دیا تو ایک عاشق رسول کو وہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی لکھی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتے ہیں. یہ یقین آپ کو رکھنا ہوگا، تبھی آپ کا ایمان، کیونکہ زبان سے کلمہ پڑھنا ہی مسلمان ہے، لیکن وہ ایمان جب دل سے اندر چلا جائے اور یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کو پھر مومن کہتے ہیں. تو مومن جو ہے نا ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیتا، وہ اللہ رسول پر یقین کرتا ہے. اور لہٰذا یہ کوئی جو ہے نا نحوست والا مہینہ نہیں ہے اور اس میں سے کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ میں نے ابھی آپ کو کتنے بزرگوں کا، وارث پاک کا، داتا گنج بخش لاہوری کا، اعلیٰ حضرت کا، مجدد الفسانی کا، میر علی داتار کا، حضرت امام علی رضا کا، اور بھی بڑے بڑے اکابر بزرگوں کا عرس اس سفر کے مبارک مہینے میں ہوتا ہے. تو لہٰذا نسبت دیکھنا چاہیے، یہ نسبت بڑی چیز ہے. لہٰذا آج کی جو مبارک گھڑی ہے ہمیں ان دونوں بزرگوں کا ذکر وقت کے تحت کرنا ہے کہ اگر وقت رہا تو ہم دونوں. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس سے پہلے جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے کروں. یہ سورہ فاتحہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا سیدھا راستہ. دیکھیں سورہ فاتحہ ایک ایسا سورہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کے سینے مبارکہ پر 3 مرتبہ نازل ہوا. بولے محبت سے. سورہ فاتحہ حضور کے سینے مبارک پر 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ نازل کیا گیا. اور سورہ فاتحہ کے احادیث مبارکہ میں آیا کہ اس کے کئی نام ہیں، ایک نہیں کئی نام ہیں. اس کو سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے.
سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اور بھی اس کے نام ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جس چیز کے نام زیادہ ہو تو اس کے اندر کمالات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کے اندر کیفیت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سلسلے چشت کے بزرگوں کا سورہ فاتحہ کا چھینا وہ کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ سلسلے چشت کے بزرگان دین جو ہے، چشتی سلسلے کے بزرگان دین بہت زیادہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھا کرے عصر کے بعد، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں 40 دن کے اندر وہ ختم فرما دے گا۔ عصر کی نماز کے بعد اگر سورہ فاتحہ 100 مرتبہ 40 دن تک آپ پڑھتے رہے، بس یقین رکھنا چاہیے، یقین جتنا مضبوط رہے گا فائدہ اتنا ملے گا۔ ورنہ بھائی یہ تو سورہ فاتحہ ہم نے کئی بار پڑھی ہے، میں نے کہا فائدہ تو ہوگا قرآن پڑھنے کا، کچھ نہ کچھ تو آپ کو ضرور عطا ہوگا، اور اس کے اندر شفا بھی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک صحابی نے جو راستے سے جا رہے تھے، ایک گاؤں کا چودھری آ کر کہتا میرے بیٹے کو سانپ کاٹ گیا، تم میں سے کوئی پڑھنا جانتا ہے؟ وہ صحابی گئے، ان سے کہا کہ میں پڑھوں گا تو اس کے بدلے کچھ لوں گا۔ آپ کیا ہونا؟ کہا 21 بکرے دے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اس صحابی نے دم کر کر پڑھا تو اسی وقت اس بچے کے پر سے سانپ کا زہر نکل گیا، وہ سانپ کاٹا تھا اس کا زہر ہی نکل گیا، اور وہ 21 بکرے لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے اور سارا واقعہ سنا کہ ہم نے پڑھنے سے پہلے اجرت طے کی اور کہا کہ ہم علاج کے پہلے کچھ لیں گے، اور انہوں نے یہ دیا۔ ہمارا معاملہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا یہ قبول کرتے کہ ہاں یہ صحیح ہے، اور اس 21 بکروں میں سے کچھ ہدیہ سرکار اپنے نے بھی لیا۔ تو لہٰذا جو صحابی رسول نے جو پڑھا تھا وہ سورہ فاتحہ، جو پڑھ کر پھونکا تھا جس سے سانپ کا زہر نکل گیا تھا، وہ سورہ فاتحہ تھی۔ اگر سورہ فاتحہ یہاں تک کہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ پورا قرآن سمجھنا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، کیا احکامات ہے، اللہ کیا بتا رہا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے، کیا فکر دینا چاہتا ہے، کیا آپ کو بتانا چاہتا ہے، یہ ساری باتیں جو 30 پاروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو سورہ فاتحہ میں جمع کر دے۔ اگر پورا قرآن میں کم سے کم سورہ فاتحہ ہی بندہ سمجھ جائے تو قرآن کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا، قرآن کا منشا سمجھ میں آ جائے گا، اللہ اس کے رسول میں کیا فکر دینا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ اگر آپ پورا قرآن نہیں بلکہ صرف سورہ فاتحہ کو سمجھ جائے تو پورا قرآن آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کی اتنی خاصیت ہے سورہ فاتحہ کی۔ اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جو ہے پہلے کی ابتدائی آیتوں میں 3-4 آیتوں میں اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں اپنی تعریف کو بیان فرمایا، پھر بیچ کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں فرمایا مسلمانوں کو دعا کا طریقہ سکھایا، اور آگے بتایا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، کس کے راستے پر چلنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا سب مل کر جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو لہٰذا انعام یافتہ بندے، یہاں پر اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ چلا سیدھا راستہ جو قرآن کا راستہ ہو، جو حدیث کا راستہ ہو، نام نہیں لیا کہ قرآن کے راستے پر چلو، حدیث کے راستے پر چلو، کیوں؟ بلکہ نام لے رہا ہے انعامی یافتہ کے بندوں کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا نام لے کر لوگ آج بھٹکاتے ہیں، حدیث کا نام لے کر لوگ بھٹکاتے ہیں، لہٰذا اللہ پاک نے قرآن کا نام نہیں لیا تو اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرتے فرمایا ان کے راستے پر چلو۔ لہٰذا یہاں جو ہے معلوم ہو گیا کہ کوئی لوگ قرآن پڑھ کر بھی آپ کو بھٹکا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسری بات سے آیت میں جو سمجھ میں آ رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم کی آیت میں وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ ہر ایک کے پیچھے چلنا نہیں ہے، ہر ایک کے پیچھے میں تو کس کے بھی پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، میں کہیں بھی چلے جاتا ہوں، تو ہر ایک کے پیچھے چلنا نہیں ہے۔ اگر ہر ایک کے پیچھے چلنا ہوتا، ہر ایک کے اپنا امام بنانا ہوتا تو پھر یہ آیت میں بندوں کو مخصوص کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آیت میں جس میں اللہ پر فرما رہا ہے ان کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے، تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو مخصوص کر دیا اور نشاندہی کر دی کہ صرف ان کے راستے پہ چلنا ہے، ہر ایک کے راستے پہ چلنا نہیں ہے۔
ورنہ مجھے بتائیے آیت کا معنی کیا نکالے گا، مطلب کیا نکالے گا؟ اللہ پاک نے خود کچھ بندوں کو مخصوص کر دیا ہے اور اشارہ دے دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ ہر ایک کے پیچھے چلنا نہیں ہے، ان کے پیچھے چلو جن پر میرا انعام ہوا۔ کیا ہوا؟ بات کرو۔ لہذا ہر ایک کے پیچھے آپ کو چلنا نہیں ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا انہی کے پر چلنا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے اللہ کا انعام کس پر ہوا ہے؟ تو لہذا اللہ کا انعام اللہ قرآن میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء اور صالحین پر ہوا ہے۔ اب یہاں آیت پر آ کر عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاشیہ بیضاوی میں عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہے جنہوں نے سب سے پہلے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجدد الفسانی کا لقب عطا فرمایا تھا۔ میں نے جمعہ میں بات نہیں کی، ذرا سمجھائے۔ مجدد الفسانی کا سب سے پہلے لقب عبدالحکیم مجدد الفسانی مطلب کیا ہے؟ مجدد یعنی مجدد الفسانی کہتے ہیں ہزار کو یعنی جو 1000 صدیوں میں جو مجدد نہیں کرے وہ تنہا شیخ احمد نے کر بتایا۔ تو 1000 مجدد کے ایک مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان خوبیوں کو اصل سب سے پہلے ٹائٹل دینے والے عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور یہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت یعنی مغلیہ سلطنت کے دور میں اپنے وقت کے اتنے بڑے زبردست عالم ہے۔ میں نے بتایا جمعہ میں بھی کہ جب ڈاکٹر اقبال جامعہ ازہری مصر جاتا ہے تو مصر کے بڑے بڑے علماء پوچھتے کہاں سے آیا ہو؟ کہ سیالکوٹ سے آیا ہو۔ تو سارے بڑے بڑے مولوی ان کو دیکھنے لگے، وہ تو وہ شاعر تھے، وہ پریشان ہو گئے میں تو کوئی عالم نہیں، مفتی نہیں، لیکن جب میں سیالکوٹ کا نام لے تو سب مجھے دیکھنے کیوں آئے؟ کسی نے پوچھا، ڈاکٹر اقبال نے پوچھا کہ بات کیا ہے، کیا سب لوگ مجھے اتنے حیرت سے کیوں دیکھتے ہیں، سب مجھ سے ملنے کیوں آ رہے ہیں جبکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں؟ تو سارے جامعہ ازہری کے سارے مولانا نے کہا کہ ڈاکٹر اقبال یقیناً تم مفتی نہیں ہو، عالم نہیں ہو، لیکن تم جس جگہ سے آؤ سیالکوٹ، جس جگہ سے تم آیا نا وہاں سے آج سے 300 سال پہلے عبدالحکیم بھی آیا تھا، عبدالحکیم سیالکوٹی بھی آیا تھا، اور وہ ہمیں قرآن کا مفہوم اور قرآن سمجھا کر گیا۔ قرآن کو کیسے سمجھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے ہمیں سکھا کر گیا تھا۔ جامعہ ازہری مصر کے علماء کہہ رہے ہیں تو اتنا زبردست یہ جو ہے نا عالم دین گزرے ہیں عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو مجدد الفسانی کے دور میں تھے، اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فیض بھی لیا ہے۔ وہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیضاوی کے حاشیہ میں، جو تفسیر بیضاوی ہے اس کے حاشیہ میں آپ فرماتے جس میں اللہ فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے سنو اب یہاں یہ بات تم طے کر لو کہ قرآن کا مفہوم، قرآن کا معنی، قرآن کی سمجھ یا تو تمہیں نبی دے گا، اس آیت کی طرف عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن کا معنی اگر یا تو تمہیں نبی سمجھائے گا، کیونکہ نبی کی تو ڈیوٹی ہے یتلو علیہم آیاتنا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں کو کہہ دے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر اس کا معنی سمجھا کر یزکیہم اور تمہیں پاک کرنے آیا ہوں۔ نبی کی تو ایک ڈیوٹی ہے، لیکن اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا قرآن کا معنی کون سمجھائے گا؟ تو عبدالحکیم سیالکوٹی کہتے ہیں نبی کے بتانے سے ولی بتاتے اور ولی کے بتانے سے عام مولوی بتاتے ہیں، لہذا اب 3 ہی لوگ ہیں، یا تو نبی یا تو ولی یا تو علماء اہل سنت، جو آپ کو قرآن کا معنی اور قرآن کا مفہوم سمجھائیں گے۔ ان 3 کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے، ان 3 کو چھوڑ کر کسی اور سے قرآن کا معنی سمجھو گے پھر بھٹک جاؤ گے۔ اگر ہاں، کیونکہ آپ فرماتے سنو بات اصل یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی حضور کی ظاہری دنیا سے جانے کے بعد عثمان غنی کی شہادت ہوئی نا، حضرت
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد، جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری زندگی میں رہے، کوئی فتنہ نہیں تھا، کوئی فتنہ نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا تھا یہ فتنوں کا تالا ہے، حضرت عمر کے لیے فرمایا تھا آپ کی ظاہری زندگی میں کسی کو مجال نہیں کہ فتنہ نکال سکے، یہودی بھی دب گئے، عیسائی بھی دب گئے، کوئی فتنہ نہیں کر سکا۔ فاروق اعظم کی شہادت کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والا، قتل کرنے والے بلوائی کوئی کافر نہیں، باظاہر مسلمان تھے، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ قرآن کی آیت پڑھ کر کس آیت کے تحت عثمان کو مارنا معاذ اللہ ضروری ہے، یعنی عثمان غنی کو مارنے والے بھی قرآن کا حوالہ دے رہے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا وہابی بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، دونوں بھی قرآن پڑھتے ہیں بھائی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ درگاہ جانا چاہیے، وہ کہتا ہے درگاہ نہیں جانا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں غوث اعظم بھی مدد کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ غوث اعظم اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتے، لیکن قرآن تو دونوں بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو بلوائی بھی قرآن پڑھ کر عثمان غنی کو، صحابہ کو قتل کیا گیا، خود مولا علی پر فتویٰ قرآن پڑھ کر ہی لگایا گیا معاذ اللہ کہ مولا علی مشرک ہو گئے، شرک کر دیا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر ایک جملہ فرماتے جو قیامت تک انشاءاللہ مسلمانوں کو اس جملے پہ کام کرنا ہے۔ جب حضرت علی پر معاذ اللہ فتویٰ لگایا گیا تھا خارجیوں نے کہ آپ نے شرک کیا ہے، حضرت علی نے فرمایا شرک کیا، تو قرآن کی وہ آیت پڑھ کر علی کو سمجھانے لگے کہ اس آیت کے تحت آپ نے شرک کیا ہے۔ حضرت علی مسکرا کر فرمائے قرآن کی آیت تو صحیح پڑھ رہا ہے، معنی غلط کر رہا ہے، آیت تو صحیح پڑھ رہا ہے، معنی غلط کر رہا ہے۔ یہ جملہ مولا علی کا ہر کتابوں میں، سیرت کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ تو لہٰذا آج بھی وہاں بھی دیکھے آیت تو صحیح پڑھتے ہیں، معنی لوگوں کو غلط سمجھاتے ہیں، تفسیر غلط سمجھاتے ہیں۔ لہٰذا قرآن پڑھ کر اگر کوئی معنی غلط کر رہا ہے تو آپ گھبرائیں گے، یہ ایسے معاملہ صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا، صحابہ کے دور میں بھی ہوتا، تو آج اگر ہو رہا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ لہٰذا ایسا کام صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا۔ آج ہاں اس لیے عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ حاشیہ بیضاوی پر آپ نے فتویٰ دے دیا کہ دیکھو قرآن کا معنی یا تو نبی سمجھائے گا یا تو ولی سمجھائے گا یا ولی کے بتانے سے علماء اہل سنت سمجھائے گا، بس ان سے ہٹ کر کسی کو سمجھنا نہیں ہے، کیونکہ پھر اس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ کیسے۔ جب عبدالحکیم سیالکوٹی سے پوچھا گیا بھائی آگے قرآن کا معنی یہ تین لوگ سمجھائیں گے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو آپ نے یہی آیت پڑھی کہ اللہ کا انعام کس پر ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر، تو نبی بتائے گا پھر قرآن کا معنی کیا ہے۔ اللہ کا انعام صدیقوں، شہداء اور صالحین پر، تو یہ اولیاء اللہ بتائیں گے کہ یہ قرآن کا معنی کیا ہے۔ لہٰذا یہ میں نے اپنی طرف سے، عبدالحکیم سیالکوٹی کہتے ہیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ خود رب کا فرمان ہے کہ قرآن کا نا یا نبی بتائے گا یا صدیق یا شہداء بتائے گا۔ لہٰذا یہ آیت کے تحت، تو اس آیت میں جہاں اللہ پاک نے کہا کہ ہر ایک کے پیچھے چلنا نہیں ہے، کچھ مخصوص طبقے ہیں جن پر میں نے انعام رکھا ہے ان کے راستے پر چلو، اور خدا کی عزت و جلال کے فضل اگر ہم اولیاء اللہ کے راستے کو دیکھتے ہیں، حضرت غوث اعظم کا راستہ پڑھ کر دیکھیں، غریب نواز کا راستہ پڑھ کر دیکھیں، یعنی غوث پاک کا طریقہ، غریب نواز کا طریقہ، بندہ نواز کا طریقہ، محبوب الہی کا طریقہ، صابر پاک کا طریقہ، بابا فرید گنج شکر کا طریقہ، یہ مجدد الفسانی کا طریقہ، یہ سارے طریقہ پڑھ کر دیکھیں، وہ طریقے وہی ہے جو آج اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، سارے طریقے خدا۔ اور یہ دعویٰ نہیں ہے، آپ پڑھیں سمجھے، آپ پڑھ کر دیکھیں، کم سے کم آپ کو وہی عقیدہ ملے گا جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے وہی سنیوں کا عقیدہ ہے، جو غریب نواز کا عقیدہ تھا وہی سنیوں کا عقیدہ ہے، جو محبوب الہی کا عقیدہ تھا وہی سنیوں کا عقیدہ ہے، جو بندہ نواز کا عقیدہ تھا وہی سنیوں کا عقیدہ ہے۔ تو لہٰذا ان عقیدے، ان انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنا اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو مخصوص کر دیا ہے اور کہہ دیا ہر ایک کے پیچھے نہیں چلنا، ان کے پیچھے چلو جن پر میں نے انعام رکھا ہے۔ اب یہاں یہ بات ساری سمجھانے کے بعد، اسی لیے جب یہ آیت مبارکہ سورہ یونس کی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو یہ آیت جب اتری نا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت کو ہاتھ میں نے پڑھتے پڑھتے حضور کی بارگاہ میں گئے اور کہے اے اللہ کہ رسول علیہ السلام، یہ آیت کو جو اللہ فرما رہا ہے سورہ یونس میں کہ اولیاء اللہ کو نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، ایسے بندے کون ہیں؟
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے نور کے ممبر رکھے گا. صحیح بخاری میں سے یہ آیت کا حضرت عمر گئے اور جا کر خاصیت دیکھے، عظمت، سب برابر ہے، سب برابر ہے. تو پھر یہ حدیث کہاں ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نور کے ممبر رکھے گا اور اس پر ان اولیاء اللہ کو بٹھائے گا، یہ اولیاء اللہ کو بٹھائے گا اور وہ بیٹھیں گے تو نبی سارے نبیوں کو دیکھ کر رش کریں گے. نبی کہیں گے اللہ کون ہے یہ؟ رش کر کر پوچھیں گے، تعجب کر کر پوچھیں گے. ان کو اتنا بڑا مقام اور عزت جو دی جا رہی ہے، نبی پوچھیں گے اللہ یہ کیا نبی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا نہیں یہ نبی ہے، نہ یہ نبی نہیں ہے، یہ میرے محبوب بندے ہیں جو سوائے میرے اور کسی سے ڈرتے نہیں تھے. لہذا یہ ان کا مقام و مرتبہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ان کو نور کے ممبر پر بٹھائے گا اور ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر نبیاں رش کریں گے، انبیاء علیہ السلام رش کریں گے. اور آگے اللہ پاک نے ان کی پہچان بھی واضح طور پر بتا دی کہ ان کی پہچان کیسی ہے، یہ ہوا میں اڑیں گے یا دل کی بات بولیں گے یا آپ کے گھر میں کیا کھا کر آئے یہ بولیں گے، یہ ان کی پہچان ہوگی. یہ ولی ہوں گے یا یہ تعویذ دے دے آپ کی مشکل حل ہو گئی تو آپ اس کو ولی مان لیں گے؟ نہ، یہ سارے کام تو جادوگر بھی آج کے دور میں کرتے ہیں اور سارے کام جوگی بھی ایسے کام کرتے ہیں. آپ کیا کھا کر آئے، گھر میں کیا بول کر آئے، آج ایسے جادوگر ہے، ایسے جوگی ہے، ایسے غیر مسلم ہے جو آپ کو بتا سکتے ہیں. تو پہچان اس کی ہے، یہ بولنا ولایت کی پہچان نہیں ہے. تو ولایت کی پہچان ہے کیا؟ اللہ پر اللہ کا کرم ہوا مسلمانوں پر. اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا اور میں اس کی پہچان بتاتا ہوں، الذین آمنوا، پہلی پہچان وہ ایمان والا ہوگا. الذین آمنوا، وہ ایمان والا ہوگا. معلوم کیا ہوا؟ کوئی بدعقیدہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، کوئی بد مذہب اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. پہلی پہچان تو یہ الذین آمنوا، وہ ایمان والا ہوگا، وکانوا یتقون، تقوی والا ہوگا. اب تقوی کیا ہے؟ ایمان والا اور تقوی والا ہوگا. تو تقوی کیا ہے؟ ہر بزرگ نے اپنے اپنے طریقے سے تقوی کا معنی سمجھایا ہے. ایک معنی تقوی کا یہ بھی ہے کہ ایمان والا ہوگا، تقوی والا ہوگا. تقوی وہ ہے کہ وہ تقوی والا ہر عبادت کو اپنے وقت پر ادا کرے گا. بولنا سبحان اللہ. سنت کو اپنے وقت پر، فرض کو اپنے وقت پر، نوافل کو اپنے وقت پر، تہجد کو اپنے وقت پر، قرآن کی تلاوت کو اپنے وقت پر. یعنی جو عبادات ہے، جو احکامات شریعہ ہے، تو شریعت کے احکام ہے، اس کو ہر ٹائم کو وہ اپنے وقت پر مکمل طور پر ادا کرے گا. یہ تقوی کا ایک معنی یہ بھی ہے. اس لیے جو ولی مان اللہ ولی ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی ولی تو اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے لیکن پھر بھی آج لمبے بال رکھ لے، ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہلے، گانجے کا سگریٹ پی لے اور کہ میں مولا علی کا ملنگ ہو، تو اس کو دیکھیں کہ وہ تقوی والا ہے، وہ نماز پڑھ لگا ہے. آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بے نمازی ہو کر اپنے آپ کو ولایت کا بہت اونچا مقام بتا رہے ہیں. لہٰذا ولی دیکھیے، جب تک شریعت پر عمل نہ ہو طریقت کا دروازہ نہیں کھلتا. شریعت احکام ہے، طریقت توحید ہے. اگر ہے کہ میں ہر ایک وقت الگ الگ معنی بتا رہا ہوں آپ کو. شریعت احکام کا نام ہے، طریقت توحید کا نام ہے. توحید کتنا تو کب سمجھے گا؟ جب احکام پر عمل کرے گا. وہ بندہ توحید کا دروازہ اسی لیے کھلے گا. لہٰذا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ رضوان نے بہت آسان کر کے بتایا کہ شریعت طریقت کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت شریعت آنکھ ہے اور طریقت اس کی روشنی ہے. اب کتنی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے بتا دی ہے آسان کر کر. بغیر آنکھ کی روشنی کے، بغیر آنکھ کی روشنی، اسی طرح بغیر شریعت کے طریقت کہتے ہیں. تو شریعت آنکھ کا نام ہے، طریقت روشنی کا نام ہے. اگر کوئی شریعت پر عمل نہ کرے اور کہ ہم طریقت والے ہیں، ہماری خود والے ہیں، تو کہنا ایسے ڈونگی تو ہر دور میں رہتے تھے. داتا گنج بخش لاہوری جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ یار مجھے اپنا نام کتاب میں صرف اسی لیے لکھنا پڑ لگا ہے کہ میری لکھی ہوئی کتابوں کو کوئی پیر بابا جو ہے اپنے نام لے کر لوگوں کو بتا رہے ہیں. ماشاء اللہ، یہ وہی داتا صاحب کا دور کب کا دور ہے جانتے آپ؟ 470 ہجری میں داتا صاحب پردہ فرمائے اور 465 ہجری میں، اور 470 ہجری میں غوث اعظم پیدا ہوئے. 400 ہجری میں آپ داتا صاحب پیدا ہوئے اور 65 سال کی عمر میں آپ دنیا سے چل لے گئے. حضور داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 400 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 65 سال یعنی 465 ہجری میں آپ پردہ فرمائے
اور اس کے 5 سال بعد غوث اعظم پیدا ہوئے. 470 ہجری غوث اعظم کی پیدائش کا دن ہے. لہذا میں سمجھانا چاہتا ہوں اس دور میں داتا صاحب کہتے ہیں ڈھونگیوں کی کمی نہیں ہے, اب جعلی صوفیوں کی کمی نہیں ہے. تو وہ دور میں ایسے جعلی صوفی رہتے تھے, تو آج کے دور میں تو کوئی ہم کو ہوا میں اڑ کر بتائے, کوئی آپ دل کی بات بتا دے, کوئی آپ کے کوئی بلا ہٹا کر بتا دے, کوئی آپ کو تعویذ دے کر بتا دے اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو جائے, لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے, غوث اعظم فرماتے وہ ولی نہیں ہو سکتا, ولی نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی باتیں آپ کو سمجھ رہا ہے, جب سمجھو گے تو تب آپ کو سمجھ جائے گا. تو خیر, جس صاحب کا ذکر ہمیں کرنا ہے شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ, ان کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے. مجدد کی ایک الگ بحث ہے کہ مجدد کس کو کہا جاتا ہے, لیکن صرف اتنا سن لیجیے, مجدد 100 سال میں ایک پیدا ہوتا ہے. بولے گا سبحان اللہ. مجدد 100 سال میں ایک پیدا ہوتا ہے, اور مجدد کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جب 100 سال اسلام آ کر 100 سال گزر جاتے ہیں نا, تو پھر اسلام کے اندر خلط ملط پیدا کر دیتے ہیں, ملاوٹ پیدا کر دیتے ہیں. تو مجدد آتا ہے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کر بتاتا ہے. یوں سمجھے کہ مجدد کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ سوئے ہوئے دین کو پھر جگا دیتا ہے. لہذا دین کے اندر جو ملاوٹیں ہیں اس کو ملاوٹوں کو ختم کر کر اصلی دین آپ کے سامنے رکھ کر بتاتا ہے. یہ مجدد کے بارے میں علماء کی رائے ہے, حدیث پاک میں آیا ہے. میں انشاءاللہ آنے والا اتوار جو عرس اعلیٰ حضرت ہے نا, انشاءاللہ جب میں مجدد کی اور کیفیت آپ کے سامنے اگر اللہ زندگی رکھا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ. لہذا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ایک اور بات سن لیجیے. یہ ایسے بزرگ ہیں جن کو وہابی بھی ان کو ولی مانتا. ہاں, چاہے وہابی جماعت کا کوئی بھی جماعت کا ہو, یہ اپنے ممبروں پر 4 بزرگ, میں نے اکثر کہا ہے ہندوستان میں 4 بزرگ ایسے ہیں جن کی سچائی پر, یہ تو ہر ولی ہمارا سچا ہے, میں اپنی بات کا, ہم اہل سنت والجماعت کی ہر ولی ہمارا سر کا تاج ہے, اس میں شک نہیں. لیکن 4 بزرگ ایسے ہیں جن کو وہابی جن کو ولی مانتا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہے. ان میں سے ایک بزرگ مجدد الفسانی ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, دوسرے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے, اور تیسرے جو ہے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے, اور چوتھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے. ان کو وہابی بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. ان کی کتابیں پڑھ کر لوگوں کو سمجھاتا ہے, اور یقین جانے یہ چاروں کی کتابیں آپ پڑھ کر دیکھیں, یہ چاروں کو چارے سنی اور عاشق رسول بزرگ گزرے. میں نے پہلے ہی کہا نا کہ ولی صرف سنیوں کی جماعت نہیں آتا, ان کا عقیدہ سنیوں والا ہی ہوتا ہے جو آج ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. لہذا حضرت مجدد الفسانی کی ذات وہ ذات مبارکہ ہے جن کو وہابی بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی پیدائش 971 ہجری ہے, 971, اور آپ شوال کا مہینہ 14 تاریخ کو پیدا ہوئے. شوال کا مبارک مہینہ تھا, شہادت چاند کی 14 تاریخ تھی, اور آپ فجر کے وقت دنیا میں تشریف لے کر آئے. اور آپ کے آنے سے پہلے, مجدد الفسانی پیدا ہونے سے پہلے, یہ کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے القدس, اور اس کتاب کو لکھنے والے آپ ہی کے مرید ہیں. مجدد الفسانی کے مرید مولانا شیخ بدر الدین سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے مرید خود جنہیں بیٹھ کر آپ فرماتے ہیں مولانا شیخ بدر الدین سرہندی رضی اللہ عنہ جو کتاب کو مصنف جو کتاب کو لکھا ہے, یہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر کی خدمت میں 17 سال گزارے ہیں, اور آپ سے جو واقعات ہوئے ہیں, جو معاملات ہوئے ہیں, اس پر میں نے, تو اس کتاب میں آپ نے ایک حدیث پاک لائے, اور اس حدیث کے تحت آپ نے فرمایا کہ یہ جو اشارہ مل رہا ہے یہ حدیث میں وہ میرے پیر و مرشد ہے. وہ کون سی حدیث ہے؟ تو آپ فرماتے جامع الجامع, یعنی مجدد الفسانی پیدا ہونے سے پہلے حدیث میں بھی آپ کی بشارت ہوئی ہے, جبکہ حضور کی دنیا سے جانے کے 1000 سال بعد پیدا ہوئے, لیکن حضور کو اللہ پاک نے قیامت تک کا علم عطا فرمایا. قیامت تک کیا ہوا اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کہ تم نے نبی کو بھی کہا کہ نبی بھی سب جانتے ہیں, تو اللہ بھی جانتا ہے, تو دونوں کی برابری ہو گئی علم میں. تو ایک فرق یاد رکھے, وہ فرق یہ ہے کہ اللہ کسی کے بتانے سے نہیں جانتا, خود سے جانتا ہے کہ کب کیا ہوگا. اللہ کسی کے بتانے سے نہیں جانتا کہ وہ خود سے جانتا ہے کہ کب کیا ہوگا, اور نبی اور ولی اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں. پہلے یہ فرق رکھ رہے, ہم نے کب کہا کہ نبی خود سے جانتے ہیں کہ کب کیا ہوگا جانتے ہیں, نہ, یہ خود سے جانا یہ اللہ کا کرم,
یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے بتانے سے قیامت تک کیا ہوگا یہ نبی جانتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا علم غیر متناہی ہے۔ جو آسان کر کے بتاتا ہوں، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی دائرہ نہیں ہے، کوئی دائرہ لے کر آپ نہیں پڑھ سکتے کہ کوئی روڈ ڈال کر کہ اللہ اتنا جانتا ہے اس کے آگے کا نہیں جانتا، اللہ اتنا جانتا ہے اس کے آگے کا نہیں جانتا، ایسا نہیں۔ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اور مصطفیٰ کے علم کی حد ہے۔ جتنا اللہ جو بتایا اتنا حضور جانتے، تو لہٰذا حضور کے علم کی حد ہم نے دائرہ بتا دیا، کتنا حضور اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، اور رب کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، تو لہٰذا برابری کا وہی مجھے بتایا۔ ہم نے کب کہا کہ جتنا حضور کے علم کی کوئی حد نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے حضور کے علم کی کتنی حد ہے؟ میں نے کہا وہ اللہ جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب تو جو نہیں جانتا تھا میں نے وہ سب تجھے بتا دیا، تو جو نہیں جانتا تھا سب میں نے تجھے بتا دیا ہے۔ تو اللہ کے علم کی اللہ جس طرح اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اب ہم اس کے لیے کوئی دائرہ نہیں مقرر کر سکتے۔ ہاں مصطفیٰ جان رحمت کی علم کی حد ہے، جتنا اللہ بتایا اتنا حضور جانتے ہیں۔ اب اللہ کیا بتایا یہ اللہ جانے اور حضور جانے، لہذا اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جامع کتاب کا نام، اور اس کو لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 9ویں صدی کے مجدد بھی ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں، مجدد کس کو میں نے بتایا، یہ 1000ویں صدی کے مجدد کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن جلال الدین سیوطی شافعی 9ویں صدی کے مجدد ہے۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ مجدد کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ڈیوٹی کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تو 9ویں صدی کے مجدد بھی ہے، اور دوسرا جو ہے آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ نے جاگتے ہوئے 75 مرتبہ حضور کو دیکھا، جاگتے ہوئے، کیونکہ حدیث پاک صحیح مسلم میں بھی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں بھی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ یہ حدیث کے تحت آپ جب کوئی معاملہ اٹک جاتا، کوئی حدیث آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، ڈائریکٹ آپ حضور سے پوچھا کرتے تھے۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا شیخ بدر الدین اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام جلال الدین اپنی کتاب جامع میں حدیث پاک لکھی، وہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، قیامت کے قریب میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو صلہ کار ہوگا۔ قیامت کے قریب میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو صلہ کرائے گا، اس کی وجہ سے 2 گروپوں میں صلہ ہوگی، اور اس کو لوگ صلہ کہیں گے۔ حضرت شیخ بدر الدین سرحدی فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت تو سرکار نے فرمایا قیامت کے دن 2 گروپوں کو ملائے گا، قریب میں ایک شخص پیدا ہوگا جو 2 گروپوں میں صلح کرائے گا۔ تو اس حدیث کے تحت شیخ بدر الدین کہتے ہیں یہ میرے پیر و مرشد شیخ احمد سرندی کی ذات مبارکہ۔ پھر اس کی وجہ بتا رہے اس لیے کہ مجدد الفسانی کے دور میں وحدت الوجود کو لے کر کہ اللہ ہر شے میں ہے، ہر چیز میں سما جاتا ہے، اس کو لے کر جو ہے نا علماء اور بزرگوں میں اختلافات ہو گیا تھا۔ علماء میں اور بزرگوں میں اختلافات چل رہا تھا، جو واقعی عالم تھے، جو واقعی بزرگ تھے، عام مولوی نہیں، وہ نہ ڈھونگی والا پیر نہیں، واقعی جو پیر تھے، واقعی جو عالم تھے۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو آسان انداز میں، ابھی اتنا آپ لوگ کی مزاج میں وحدت الوجود کس کو کہتے ہیں میں بتاتا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا ہر شے میں نظر آنا، تو یہ الگ گفتگو ہے، توحید کے یہ اونچے مقام پر آنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لہٰذا وہ فرماتے یہ حدیث کے تحت جو سرکار نے فرمایا 2 گروپوں میں صلح کرائے گا، تو سرکار حضرت شیخ بدر الدین کہتے ہیں یہ حدیث کے تحت میرے پیر و مرشد نے علماء اور مشائخ میں صلح کرایا تھا، اور ایک ایسا راستہ نکال کر بتایا تھا جو اپنی کتاب میں آپ نے لکھا ہے، میں بولا نا اس کو ابھی آپ سمجھ نہیں سکتے، اس اتنی عقل آپ کو اللہ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ لہٰذا وحدت الوجود کا مسئلے کو مجدد الفسانی نے بہت آسان کر کر مشائخ اور علماء کو سمجھایا تھا۔ آپ کی بدولت فری ان میں سے یہ اختلافات ختم ہوا تھا۔ تو اس حدیث کے تحت یعنی اس حدیث کے تحت جو ہے شیخ احمد سرندی کی پیدائش سے پہلے حضور نبی کی آمد کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ یہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایک شیخ احمد جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، یہ مجدد الفسانی سے 300 سال پہلے کے بزرگ۔ ابھی مجدد الفسانی پردہ فرمائے اور
جو ہے نا 400 سال ہو گیا، لیکن اس سے 300 سال پہلے بھی مجدد فیضانی پیدا نہیں ہوئے تھے. 300 سال پہلے کا بزرگ ہے شیخ احمد جامی ان کا نام ہے. وہ بہت بڑے صاحب کرامت تھے. مریدوں نے کہا حضور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شان، جو عزت، جو رفعت عطا فرمائی ہے، آپ کے جیسا بزرگ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. تو شیخ احمد جامی کہتے ہیں سنو، آج سے 300 سال کے بعد پنجاب کے علاقے سرہند میں احمد نامی ایک بزرگ پیدا ہوں گے. 300 سال کے بعد وہ پیدا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کمالات عطا فرمائے گا، لوگ حیران ہو جائیں گے. اور ان کی ذات سے اللہ تعالیٰ کروڑوں لوگوں کے ایمان کو محفوظ رکھے گا. ان کی ذات سے کروڑوں لاکھوں لوگوں کے ایمان بچیں گے. یہ شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہے. جو 300 یعنی آپ پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے بڑے بڑے بزرگوں نے آپ کی آمد کی گواہی دی ہے، آپ کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے. یہاں تک کہ آپ کے پیر و مرشد شیخ احمد سرہندی، دیکھیں سلسلے جو ہے نا نقش بندی کے بہت بڑے بزرگ ہیں. عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ، غور سے سنیں میری بات کو. عبید اللہ احرار، ان کا مزار سمرقند کے قریب ہے، سمرقند کے قریب ہے. اور آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلسلے نقش بندیہ ابو بکر صدیق سے آتا ہے. ابو بکر صدیق نے خلافت دی تھی اپنے سلمان فارسی کو رضی اللہ تعالیٰ. سلمان فارسی نے خلافت دی تھی شیخ قاسم کو، جو نانا ہے امام جعفر صادق کے. لہذا امام جعفر صادق کے نانا شیخ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی تھی. اور شیخ قاسم نے خلافت دی تھی سلسلہ نقش بندیہ کی حضرت امام جعفر صادق کو. اور امام جعفر صادق سے خلافت لی حضرت خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ. اور ان سے خلافت لی ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان سے خلافت لی عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑے بزرگ ہیں عبید اللہ احرار، جن کا مزار جو ہے نا بخارا کے قریب دریائے آمو کے کنارے آج موجود ہے. دریائے آمو اس کو کہتے ہیں. وہ دریا ایسا دریا ہے، اس دریائے آمو آپ جا کے گوگل پر سرچ کریں، دریائے آمو پر مارے، آج وہ دریا آئے گا. بخار یہ دریا کے اس کنارے الگ اسٹیٹ ہے، یہاں الگ اسٹیٹ ہے، لیکن اس کو ماوراء نہر کہتے ہیں علماء کرام، کیونکہ اس دریا کو اس کنارے اور اس کنارے دونوں کنارے بھی بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے بزرگان دین پیدا ہوئے. اس لیے کسی نے کہا کہ دریا اسلام بھی ہے، یہ اتنے بڑے اکابر پیدا ہوئے ہیں. تو اس کنارے کی طرف حضرت سمرقند ہے، وہاں پر آپ کا مزار ہے عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ. یہ دادا پیر ہوتے ہیں مجدد الفسانی کے، پیروں میں سے ہوتا ہے مجدد الفسانی کے. اتنے بڑے بزرگ تھے مجدد الفسانی عبید اللہ احرار. اتنے بڑا نام ہے، آپ یقین جانو، آپ ان کا نام لے کر پڑھتے رہیے عبید اللہ احرار. یقین جانیے ایک الگ سی ٹھنڈک اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ایسا دکھے گا کہ دل آپ کا چر گیا ہے اور اللہ کی معرفت آپ کے دل میں آ رہی ہے. عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سمرقند آئے تھے نا، وہاں کے بادشاہ کو بلا کر کہا تھا، ایک کرامت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے پابند اور کرامت آپ کی ایسی تھی. جب آپ سمرقند آئے تھے، وہاں کے بادشاہ کو بلا کر کہا دیکھو تم ظلم و ستم کر رہے ہو. تمہارے وزیر کو بلایا، تمہارے بادشاہ سے کہو کہ اللہ نے مجھے یہاں کے بادشاہوں کو سدھارنے کے لیے بھیجا. اس لیے دیکھیں سلسلے نقش بندی کے جو بزرگان دین ہے نا، سیدھا ان کا تعلق بادشاہوں سے ہوتا ہے. بادشاہوں کو، کیونکہ بادشاہ سدھر تو پھر ریاض سدھر جاتا ہے. تو وزیر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، ہمارا بادشاہ کسی سے ملتا نہیں. کہا میں عبید اللہ احرار فرمایا میں آیا ہوں جو تمہارے بادشاہ ریا پر ظلم کر رہا ہے، دین کے خلاف کام کر رہا ہے، اس لیے اللہ پاک نے مجھے القاء کیا، میں آیا ہوں اس کو تبلیغ کرو، اس کو سمجھاؤ، دین کا راستہ بتاؤ. تو وزیر کہنے لگا ہمارا بادشاہ کسی سے ملتا نہیں. اور یہ کہتا بالکل جھڑکیاں دیتے ہوئے وہاں سے نکل گیا. حضرت عبید اللہ احرار کو جلال آیا. آپ نے دیوار پر بادشاہ کا نام لکھا اور وزیر کا نام لکھا، اور لکھ کر جو ہے نا کلی کی اور نام کو مٹا کر کہا میں نے اسی کو مٹا دیا. یہ کہنا تھا حضرت سعید اللہ مرزا نے وہاں پر حملہ کیا. اور سعید اللہ مرزا جو بادشاہ تھا نا سمرقند کا، ایک دن مریدین کہتے ہیں عبید اللہ احرار کے، ایک دن مرشد جو ہے نام لکھتے گئے سارے ناموں کو پڑھا، ایک نام کو لیا اور لے کر اپنے امام میں رکھا. مریدوں نے کہا حضور یہ کس کا نام ہے؟ کہا سعید اللہ مرزا کا نام ہے.
سعید اللہ مرزا کا نام ہے. بولے حضور یہ کون ہے؟ جبکہ مریدین کہتے ہیں یہ نام ہم نے سنا بھی نہیں تھا، ہمارے علاقے میں یہ نام کوئی شخص بھی نہیں تھا، سمرقند میں کوئی ایسا بادشاہ بھی نہیں تھا، نہ اس کے آنے کا کوئی مقام تھا. لیکن عبید اللہ احرار کہتے ہیں ہم نے اس کو یہاں بٹھا کر اس کو بادشاہ بنا دیا ہے. سعید اللہ مرزا چند ہی دنوں میں آیا، اس ظالم بادشاہ کو قتل کر کر خود وہاں کا بادشاہ بنا. اللہ والوں کو ہر کسی نام چھوڑو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، تو آقا کا عالم کیا ہوگا. عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خواجہ باقی باللہ. خواجہ باقی باللہ کہتے ہیں میں جب سمرقند سے میرے پیر نے کہا کہ تم ہندوستان جاؤ، تو میں نے کہا حضور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، اب جاؤں گا نہیں. تو آپ نے فرمایا دیکھو انڈیا جانا ہوگا، تمہارے پاس ایک بہت بڑا شخص آئے گا جو تمہارے ذریعے سے اس کو فیض ملے گا. تو لہٰذا پھر بھی وہ استخارہ کر کر جب صبح اٹھتے وہ اشارہ مل جاتا ہے، اور خواجہ باقی باللہ پیر کے کہنے پر خواب میں اشارہ بھی ملتا ہے کہ تم آؤ گے تو وہاں تمہارے پاس ایک مرید آئے گا اور تمہارے سے فیض لے گا، اور اس کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی. خیر یہاں تک وہ آپ خواجہ باقی باللہ دہلی آ گئے. سلسلے نقش بندیہ کو عرب ممالک سے ہندوستان لانے والے یہی بزرگ ہیں. یہ بھی ذرا معلومات کے لیے رکھ لیں، ہم نسبت والے ہیں، سلسلے والے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے، کیونکہ ہم الحمدللہ ہمارا سلسلہ قادریہ رضویہ قادریہ ہے، اور ہم ہر سلسلہ ہمارا سر کا تاج ہے، جس سلسلے میں ہم اس کو مضبوطی سے رہے. لہٰذا خواجہ باقی باللہ وہ بزرگ ہے جن کا مزار دلی جو ہے نیو ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک مسجد کے صحن میں موجود ہے. تو لہٰذا وہ بزرگ خواجہ باقی باللہ وہ بزرگ ہے جنہوں نے دہلی آ کر سلسلے نقش بندیہ کی بیج ڈالی، اور آپ کے ذریعے سے ہندوستان میں سلسلے نقش بندیہ پھیلا ہے. جیسا کہ حضرت سعد اللہ نقش بندی جو ریتی کی مزار سے پٹیل مارکیٹ میں موجود ہے، وہ بزرگ ہے جو دہلی سے حیدرآباد آئے تھے، اور آپ ہی کی وجہ سے جو ہے نا حیدرآباد دکن میں نقش بندی سلسلہ پھیلا. یہ بھی ذہن میں رکھیں، حیدرآباد دکن میں سعد اللہ نقش بندی جو ریتی کی مزار سے مشہور ہے، پھر ان کے مرید جو ہے نا بخاری صاحب قبلہ جو سعید آباد موجود ہے، پھر ان کے مرید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو عبداللہ شاہ صاحب کے دادا پیر ہے جو ان کا نام شاد اللہ نقش بندی ہے. میں نے جب ان کے بارے میں پڑھا نا، ان کی سیرت کے بارے میں، عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نے گلزار نقش بندیہ میں حضرت سعد اللہ نقش بندی کے واقعات یہ کہ ریتی کی مزار والوں کے، میں حیران ہو گیا کہ آپ شریعت کے اتنے سخت پابند تھے، جہاں آپ کو پڑھا ہوں ایسا دکھتا تھا آپ کو نہیں اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہا ہو. جو اعلیٰ حضرت نے دین شریعت کے باتیں کرنا اپنے خانقاہ مریدوں کو، یہی طریقہ آپ حضرت سعد اللہ نقش بندی ریتی کے مزار علیہ رحمۃ رضوان والوں کا تھا. ذرا سنت کے خلاف بھی کوئی مرید کام کرتا تو آپ کو جلال آ جاتا تھا، آپ جلال میں آ جاتے تھے کہ یہ سنت کے خلاف تم نے یہ کام کیوں کیا. تو لہٰذا یہ دیکھو میرے اعلیٰ حضرت کو پڑھو، تو لہٰذا ہر ولی اپنے سر کا تاج ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کوئی سختی نہیں کی، معاذ اللہ وہی کام بتایا جو پہلے کے بزرگوں نے بتایا، وہی سمجھایا جو پہلے کے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے. الغرض حضرت خواجہ باقی باللہ دہلی آئے، اور 771 ہجری میں عبد الاحد کے گھر حضرت شیخ احمد سرہندی پیدا ہوئے. اور جب آپ پیدا ہوئے آپ کی عمر 4 سال ہوئی، آپ کیونکہ میں نے یہ بات جمعہ میں بھی کہا تھا، پہلے کے بزرگوں کا گھر ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو بچے مدرسے میں سیکھتے ہیں نا، پہلے وہ بچے آج جو مدرسے میں جا کر سیکھ رہے ہیں پہلے بزرگوں کے گھر میں سیکھ لیتے تھے، کیونکہ ماں باپ عالم ہوتے تھے یا عالم نہیں، تقویٰ والے، پرہیزگاری، ڈر، یہ جو بنیادی چیزیں عقیدہ، خوف خدا، تقویٰ، پرہیزگاری، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ والے اپنے گھر میں ماں باپ سے ہی سیکھ لیتے تھے. آج بچے کو جا کر مدرسے میں معلوم کرنا پڑتا ہے تقویٰ کیا ہے، خوف خدا کس کو کہتے ہیں، ڈر کس کو کہتے ہیں. یہ سارے آج بچے تو مدرسے میں سیکھتے ہیں، لیکن اللہ شیخ احمد سرہندی ہو، غریب نواز ہو، بندہ نواز ہو، غوث اعظم ہو، یہ وہ شخصیات ہے، یہ باتیں انہوں نے اپنے ماں باپ سے خود سیکھ لی. کیونکہ بچہ جو ہے نا مدرسے میں بعد میں سیکھتا ہے، پہلے گھر سے سیکھتا ہے. پہلے گھر کے ماحول کو اگر آپ مضبوط رکھیں تو پہلے کے بزرگان دین بنیادی باتوں کے ایسے مضبوط ہوتے تھے. اور شیخ عبد الاحد جو مجدد الفسانی کے والد ہیں، یہ خود اپنے وقت کے اتنے زبردست عالم تھے کہ بیٹا بھی تو شیخ احمد سرہندی پیدا ہوا.
تو لہٰذا 4 سال کی عمر میں آپ کو یہ ساری باتیں بچپن ہی میں، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں، رسالت کس کو کہتے ہیں، فرشتے کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، قیامت کیا ہے، آخرت کیا ہے، حساب و کتاب کیا ہے، یہ ساری بنیادی باتیں بچے پہلے گھر میں اپنے ماں باپ سے سیکھ لیتے تھے. اس کے بعد مدرسہ میں جاتے تو قرآن سیکھتے، تجوید سیکھتے. آپ مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں سارا علوم، یعنی آپ حافظ بھی بن گئے تھے، عالم بھی بن گئے تھے اور مفتی بھی بن گئے تھے. عمر کتنی تھی؟ عمر کتنی تھی؟ 17 سال. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی ولی سے کوئی کام بڑا لینا چاہتا ہے نا تو پہلے سے ہی ایسے راستے بنا دیتا ہے. لہذا شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 ہی سال کی عمر میں علم ظاہر مکملہ حاصل کر لیے تھے. اور آپ فرماتے ہیں میرے والد کو میں اکثر دیکھتا، شیخ احمد سرندی کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو اکثر دیکھتا کہ آپ میرے والد جو ہے نا، میرے والد اکثر جو ہے ذکر اہل بیت بہت کثرت سے کرتے تھے، یا حسن یا حسین کثرت سے کہتے تھے. میں نے اپنے والد سے کہا کہ حضور ابا جان اب ہم کو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ آپ ذکر اہل بیت بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عبدالاحد نے فرمایا بیٹا احمد، یہ ذکر اہل بیت یہ وہ چیز ہے، مجھے اس بات کا راز اٹھا ہے کہ جو ذکر اہل بیت کرتا ہے وہ دنیا سے ایمان کو سلامت دے کر جاتا ہے. شیخ احمد سرندی کہتے ہیں لہذا آپ عبدالاحد کے بیٹے عبدالاحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر اہل بیت زیادہ کرتے تھے. اور خواجہ میں کیا کہوں شیخ احمد سرندی کی روحانیت کے بارے میں کہ آپ کے بیٹے تھے خواجہ معصوم نقشبندی. شیخ احمد سرندی کے بیٹے خواجہ معصوم نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز پڑھ کر باہر نکلے تو کچھ چپلوں کو ادھر رکھا، کچھ چپلوں کو ادھر رکھا، اور جب چپلوں کو الگ رکھا باہر نکل کر والد صاحب نے مریدوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہنے کہ ابا یہ جنتیوں کے چپلیں ہیں، یہ دوزخیوں کے چپل ہیں. جن کا بیٹا صرف چپلوں کو دیکھ کر پہچان لیتا تھا کہ جنتی ہے دوزخی ہے، ان کے والد شیخ احمد سرندی کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام مرتبہ کیا ہوگا. شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے جو کام کیا وہ سب سے بڑا کام جو تھا مغلیہ سلطنت میں اکبر کے فتنے کو ختم کرنا. کیونکہ اکبر جو ہے نا، اگر اکبر کی زندگی کو ہم پڑھیں تو اکبر شروعات میں سنی تھا. 13 سال کی عمر میں اکبر بادشاہ بن گیا. 13 سال کی عمر میں ان کے والد ہمایوں کا انتقال ہوا، اور ہمایوں کا انتقال ہوا اس کے بعد ان کے بیٹا 13 سال کی عمر میں اکھنڈ ہندوستان کا بادشاہ اکبر، جس کا جلال الدین اس کا نام تھا، اکبر اعظم اس کو کہتے ہیں، نام جلال الدین تھا. لہذا اکھڑ بادشاہ ہندوستان کا بادشاہ اکبر جب بن گیا وہ 13 سال کی عمر کی، لیکن شروعات میں یہ سنی تھا اور بزرگوں کا چاہنے والا تھا، علماء کا ادب کرنے والا تھا، عالموں کا ادب کرنے والا تھا. یہاں تک کہ اس نے پیدل اجمیر بھی جا کر منت کی تھی. اجمیر پیدل گیا سو اکبر بادشاہ. اب کیونکہ ہر دور میں درباری ملا بہت ہوتے ہیں. درباری ملا جانتے ہیں آپ؟ دربار میں تو سیٹھ صاحب کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی بول دیتے. سیٹھ صاحب حرام کام کرو، نہیں یہ ایسا نہیں، ایسا ہے. کیونکہ پیسہ اگر حجیہ آنا بند ہو جائے، نذرانہ آنا بند ہو جائے. درباری ملا ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن درباری ملا سے دین کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. تو درباری ملا اس کے قریب ہو گئے. ہر عالم چاہتا تھا کہ ہم اکبر کے قریب ہو، بادشاہ کے قریب ہو. بھائی آج تو لازم ہے محلے میں اگر کونسلر ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی یار ہم سے کونسلر صاحب سے دوستانہ ہو جائے. کونسلر کے قریب ہونے کے لیے کیا کیا کر لیتے لوگ. تو لہٰذا یہ تو بادشاہ تھا ہندوستان کا، اور اس کے قریب ہونے کے لیے لہٰذا ملا مبارک پوری، یہ نام یاد رکھیں، ملا مبارک پوری اور دوسرے کا نام ابو فضل فیضی، یہ باپ بیٹے یہ تینوں بڑے کمینے. انہوں نے بادشاہ کے قریب ہونے کے لیے دوسرے علماء حق کی تحقیر کی. الغرض اکبر بادشاہ کیا کرتا تھا؟ رات بھر عبادت کرنا، تقویٰ، لیکن علم نہیں تھا، لیکن علماء سے بڑی عزت کرتا تھا. یہاں تک کہ دہلی میں بہت بڑے محدث تھے، اکبر بادشاہ ان کی چپلوں کو سیدھا کبھی کرتا تھا. شروعات میں یہ ایسا تھا. ابھی رات عشاء کے بعد بڑے بڑے علماء کو بٹھاتا، تقریریں کرتا. تو ہر دنیا دار عالم، علماء ربانیین نہیں، علماء سو. حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار نے فرمایا میری امت میں علماء سو بھی رہیں گے، جن کا دل علم تو رکھیں گے لیکن وہ علم انہوں نے اللہ کے لیے حاصل نہیں کیا ہوگا، پیسے کے لیے حاصل کیا ہوگا. لہٰذا ان کو علماء سو کہتے ہیں. صرف دولت چاہتے اپنا علم بتا کر، شہرت چاہتے اپنا علم بتا کر،
لہٰذا آج سیٹھ صاحب کا قریب کیوں ہے؟ دولت کے لیے بھائی. اگر دولت ہو تو بڑے بڑے مولوی صاحب دنیا علماء سو آئیں گے، اور لیکن جو علماء ربانین ہوں گے وہ ہر حال میں اللہ اس کے رسول کی رضا پر راضی رہیں گے. تو لہٰذا حضرت مجدد الفسانی کی سمجھنے سے پہلے آپ اکبر بادشاہ جب علماء سوز کے قریب ہو گئے اور یہ آپس میں ایک دوسرے پر فتویٰ لگانے لگے، تو پہلے یہ علماء سے بیزار ہوا. حاجی مولانا لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اختلافات کی باتیں، جو ائمہ کے اختلافات ہیں، امام اعظم کے، امام شافعی کے، امام مالک کے، امام احمد بن حنبل کے، یہ ائمہ کے اختلافات اکبر کے سامنے جان بوجھ کر، کیونکہ کسی ائمہ کے قریب کوئی حلال ہے، کسی چیز کا کوئی حرام ہے، تو جان بوجھ کر اکبر کے سامنے چھیڑ دیا گیا. اختلافات ہوئے، جھگڑے ہونے لگے. تو یہ اکبر جو ہے نا پہلے علماء سے بیزار ہو گیا. پھر اس دور میں کیا ڈھونگی پیر بھی ہو گئے تھے. اکبر کو آ کر کہتے اکبر تیری بیوی ہاں ملائے؟ ہاں. تیرے کو بیٹا ہوگا، لیکن اس کو بیٹی ہو گئی. اب یہ تھے تو اپنے آپ کو پیر بولنے والے، صوفی بولنے والے. اس کو دھیرے دھیرے یہاں علماء کو لڑائی کو دیکھ کر علماء سے بیزار ہوا، ایسے ڈھونگی باباؤں کو دیکھ کر ولیوں سے بیزار ہوا. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں اکبر نے اپنے دور کے ایسے دھوکے باز مولویوں کو، ایسے دھوکے باز بزرگوں کو دیکھ کر غوث اعظم کو قیاس کر لیا. جب یہ ایسے تھے تو غوث اعظم بھی معاذ اللہ ایسے ہی تھے ہوں گے. جب یہ ایسے ہیں تو غریب نواز بھی ایسے ہی تھے ہوں گے. جب یہ ایسے ہیں تو بندہ نواز بھی ایسے ہی تھے ہوں گے. لہٰذا اپنے دور کے مولویوں کو، اپنے دور کے ڈھونگی پیروں کو دیکھ کر اکبر نے غوث اعظم کو قیاس کر لیا. معاذ اللہ یہ کہنے لگا. اب یہ علماء سے بیزار ہو گیا. اب ملا مبارک پوری ابو فضل الفیضی یہ چاہتے تھے کہ ہم بادشاہ کے قریب رہے. انہوں نے فتویٰ دیا کہ بادشاہ آپ ذل الہی ہے، آپ مجدد ہے، آپ مجتہد ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے آپ کا فیصلہ ہر ایک کو ماننا ہوگا. پہلے تو اس کو مجتہد بنا دیے کہ آپ ایسے مقام پر ہے کہ معاذ اللہ جیسے امام اعظم کا مقام تھا، جیسے امام شافعی کا مقام تھا کہ مجتہد ہے آپ بادشاہ ہے. اور آیت پڑھنے لگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، لہٰذا جو تمہارے پاس بادشاہ اس کی بات مانو. کیونکہ اس آیت کی غلط تشریح کر ملا مبارک پوری ابو الفضل فیضی نے جب بادشاہ کو مجتہد کہہ دیا. اب یہ علماء سے بیزار ہو چکا تھا. اب یہ بادشاہ کہنے لگا نہیں، جب میں مجتہد ہوں، جب میں خود دین سمجھ سکتا ہوں، جبکہ جاہل تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن ان لوگوں کے بہکاوے پر، دنیا دار مولویوں کے بہکاوے پر آ کر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگا. تو اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہو، جب میں مجتہد ہوں تو میں خود اپنا مذہب نکال کر بتاؤں گا، اور ایسا مذہب نکالوں گا جس کو فالو کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہوگا. اور اس کے تحت اکبر نے دین الہی کا مذہب نکالا. آپ جانتے ہیں اس مذہب میں کیا تھا؟ دین الہی مذہب میں، اس مذہب میں خود اکبر اور اکبر کے جو اس مذہب کو فالو کر لیتا، مرید بن جاتا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ سورج کی پوجا کرے. خود اکبر سورج کے 1000 نام خود کے گڑے ہوئے، کسی نے بتایا خود کے گڑے ہوئے، وہ 1000 نام رات کے 2 بجے بھی اٹھ کر پڑھتا. اور صبح سے میرا دیکھو میرا گاڑی پہ کون آ رہے، سراج بیدل اتر کیا بولنا، درود شریف پڑھی ایک مرتبہ. اکبر جو ہے نا یہ خود سورج کے نام گڑے ہوئے تھا، اور وہ گڑ کر جو ہے نا 1000 نام. اب جانتے ہیں سورج کو اکبر نیر اعظم کہتا تھا معاذ اللہ. اب سورج کی پوجا یہاں تک بس نہیں ہوا، اسے اب دیکھیے، اب اس نے آگے کیا کیا، گوبر، گائے، بیل، ان کی پوجا کرنا لازم ہو گیا دھیرے دھیرے. اور دین الہی میں ایسا، یہاں تک کہ اکبر کے پاس یہودی آتے، عیسائی آتے، غیر مسلم آتے، ہر کوئی اپنا اپنا مذہب کو بارے میں بولتا اور اسلام کے بارے میں ایسے گھٹیا الفاظ بولتا. یہ ساری باتیں اکبر سنتا اور خاموش رہتا اور ان لوگوں کو واہواہی دیتا. یعنی اکبر کے سامنے یہودی اپنے مذہب کی تعریف کرتا، عیسائی اپنے مذہب کی تعریف کرتا، اور غیر مسلم اپنے مذہب کی تعریف کرتے. ساری باتیں سن کر جو ہے نا اکبر خاموش رہتا. لیکن اکبر کے سامنے اگر کوئی اسلام کی تعریف کر دیتا تو اکبر کو جلال آ جاتا، یا تو اس کو ڈبے دیتا یا تو اس کو شہر کے باہر نکال دیتا. یہ حال اکبر کا ہو گیا. اسلام کا نام، یہاں تک کہ یہ اپنے صحن میں آگ کو ہمیشہ چالو لگا دیا کہ آگ کی پوجا کی جائے. آگ کی پوجا ہونے لگی، سورج کی پوجا ہونے لگی، گوبر کی پوجا ہونے لگی. یہاں تک اس نے فتویٰ لگایا کہ زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے. یہاں تک کہ اس نے اکبر نے یہ کام کیا کہ شراب پینا صحیح ہے،
زنا کرنا صحیح ہے، جوا کھیلنا صحیح ہے، شراب کے اڈے بنائے گئے، جوے کے اڈے بنائے گئے، یہاں تک کہ خود محفل میں شراب پیتا، یہاں تک کہ گنگا جل کو اتنا معتبرک پانی سمجھتا، گنگا کے پانی کو، کہ زمزم سے پانی سے زیادہ سمجھتا معاذ اللہ، اور اپنے ہر سفر میں گنگا کے پانی کو رکھتا اور کہتا یہ بہت بڑا مبارک ہے۔ مجھے بتائیے، اگر کوئی آدمی ایک محلے میں اکیلا ہے، کچھ بگڑ رہا ہے، تو اس کا اثر تو خود گھر تک رہے گا، لیکن خود بادشاہ اور اس کا اثر کیسا پڑے گا ماحول کا۔ اور یہ بادشاہ بھی ایسا ضدی بادشاہ کہ اس کے احکام پر اس نے قانون پاس کر دیے بھائی کہ شراب پی سکتے ہو، یعنی اسلام کے خلاف جو جو اسلام نے حرام بتایا تھا اس چیزوں کو اس نے حلال بتایا، اور یہاں تک کہ اسلام کے خلاف علماء کہتے ہیں نماز پڑھنا مشکل ہو گیا تھا، مسجدوں کو گرایا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ معاملات اکبر کے دور میں داڑھی رکھنے کو بہت بڑا عیب لگا دیا گیا تھا، داڑھی کو کاٹنا، یہ سارے معاملات اکبر کے دور میں ہو رہے تھے۔ اکبر نے یہ قانونی طور پر یہ قانون لاؤ پاس کر دیا تھا، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو۔ مجھے بتائیے، کیونکہ یہ اسلام قیامت تک رہنے والا ہے، اب یہاں اکبر ایسی حرکتیں کر رہا تھا کہ جب یہ معاملات بڑھتے گئے کرتے گئے تو ایسے موقع پر حضرت شیخ احمد سرندی نے، یعنی ایسے موقع پر جب اکبر بگڑتا گیا، حالات بگڑتے گئے، تو اکبر کی آنکھ میں آنکھ ملا کر اگر کوئی دین کا پرچم بلند کر رہا تھا، اس کا نام مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جان کی پرواہ نہیں کرنا، نہ خاندان، نہ بیوی، بچے نہیں تھے کیا شیخ احمد سرندی کو؟ شادی تھی، بچے بھی تھے، گھر بار تھا، خاندان تھا، رشتہ دار تھے، سب کچھ تھے، لیکن شیخ احمد سرندی نے جب دیکھا دین کے خلاف بات ہو رہی ہے تو اب موقع یہ نہیں کہ تصویر لے کر اللہ اللہ کرتے بیٹھے۔ میں کہتا ہوں آج بھی مشائخ کو کہ آج بھی فتنے کا دور ہے، نوجوان بچوں کو آج وہابی بھٹکا رہے ہیں، تبلیغی بھٹکا رہے ہیں، ان کے ذہنوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ آج کے دور میں تصویر لے کر خانخواہ میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، باہر آ کر ان بچوں کو سمجھانے کا وقت ہے، دین سمجھانے کا وقت ہے، ایمان سمجھانے کا وقت ہے۔ اگر یہی معاملہ اکبر کے دور میں شیخ احمد سرندی بھی کرتے تو شاید آج کے دور میں یہ دین ہمیں تک نہیں پہنچتا، لیکن شیخ احمد سرندی جیسا بڑا پائے کا بزرگ، روحانیت میں، ظاہر میں، باطن میں بڑا اونچا مقام ہے، لیکن وہ تصویر لے کر بیٹھے نہیں، وہ باہر آئے اور باہر آ کر لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے تقریر کرنا شروع کی۔ آج اس وقت میں کہتا ہوں جو اکبر کے دور میں شیخ احمد سرندی نے کر کے بتایا تھا، باہر آئے، خانقاہ کے باہر آ کر، میں کہتا ہوں آج کے دور میں بھی فتنے بہت ہیں، شیعہ کا فتنہ، وہابیوں کا فتنہ، تبلیغیوں کا فتنہ، جماعت اسلامی کا فتنہ، اہل حدیثوں کا فتنہ۔ یہ فتنے نوجوان بچوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے مسجدوں میں جا رہے ہیں، قبضے کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج مشائخ عظام کو کہ آپ اپنی خانقاہ میں تصویر لے کر نہ بیٹھے، آپ صرف خانقاہ میں تصویر لے کر اللہ اللہ کرتے نہ بیٹھے، صرف تعویذ لکھنے والے نہ بنے، باہر آئیے، آپ اثردار لوگ ہیں، آپ جب باہر آئیں گے، آپ کو جب کچھ بولیں گے تو بچوں کو بھی سمجھ میں آئے گا، نوجوانوں کو بھی سمجھ میں آئے گا، ان کو پتہ چلے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اگر بااثر لوگ جس قوم پر لوگوں کا اثر ہوتا ہے وہی بیٹھ جائے نکو بھائی ہم تو ہدایت کے کام کریں، اثر والے لوگ بیٹھ جائے کہ ہم کو اوپر سے آرڈر ہے کہ کسی کو برا مت بولو، میں کہتا ہوں پھر کیا ہوگا؟ کون ان کو سمجھائے گا؟ کون کھل کر ان کو دین سمجھائے گا؟ کون کھل کر ان کو اسلام سمجھائے گا؟ خدا کے واسطے انٹرنیٹ پر یہ بیان جائے گا، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آئیے اور اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر کر لوگوں کو آج کے دور بدعقیدہ فتنے سے بچائیے۔ لہٰذا الحمدللہ میں اس لیے کہتا ہوں ہم سلسلہ قادریہ رضویہ والے ہیں، لوگ کہتے ہیں رضوی بڑا متشدد ہوتا ہے، بڑا شدت سے ساتھ بولتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے تم ہمیں متشدد کہتے ہو، کہو تو کس لیے کہہ رہے ہو کہ ہم حضور کی عظمت بیان کر رہے ہیں، ہم حضور کے بارے میں عقیدہ بیان کر رہے ہیں، علم غیب بیان کر رہے ہیں، کھل کر لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں، تو اگر اس لیے آپ ایک متشدد کہتے ہیں تو کہیے ہمیں کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد خبر میں حضور کو چہرہ دکھانا ہے، آپ کچھ نہیں دینے والے، خبر میں حضور آنے والے ہیں۔ بولیے ہمیں کیا بولنا ہے، کہ ہمارے سلسلے کو کیا سمجھنا آپ سمجھیے، لیکن ہم کرتے رہیں گے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا اے عشق تیرے صدقے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق رسول کیا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے،
جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، یعنی دوزخ کی آگ عشق رسول کی آگ کے سامنے ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ ایسے عشق پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا اے نماز تیرے صدقے، اے روزہ تیرے صدقے، اے زکوٰۃ تیرے صدقے، اے حج تیرے صدقے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آپ یہ کیوں نہیں کہا اے نماز تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، نماز تو شیطان بھی پڑھتا تھا، نماز تو وہابی بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ وہابی بھی دے رہے ہیں، روزہ تو وہ بھی رکھ رہے ہیں، تو ہر نماز والا زکوٰۃ دینے والا جو ہے نا حاجی، یہ نا اصل بنیاد جو ہے عبادت کی عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، تعظیم رسول ہے، ادب رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اس لیے کہا اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ لہذا اعلیٰ حضرت کی اس پیغام کو ذہن میں بٹھائیے جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پر شدت کیجئے، دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بددینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا ہے، یہ مجدد الفسانی والا یہ پیغام ہے۔ مجدد الفسانی خاموش نہیں رہے، بتائے بادشاہ خود ایسے قانون نکال رہا ہے، کون آواز نکالے؟ بیوی بچے مجدد الفسانی کو نہیں تھے، خاندان آپ کو نہیں تھا، سب کچھ تھا، باہر آئے اور آنکھ میں آنکھ ملا کر، جب اکبر کے آنکھ میں آنکھ ملا، اکبر کا آخری دور چل رہا تھا، جب آنکھ میں آنکھ ملا کر بات ہونے لگی، اکبر جو ہے ایک معاملے میں مر گیا، لیکن اس کا بیٹا جہانگیر آیا۔ جہانگیر جب بیٹا بیٹھا، جس کو سلیم کہتے ہیں اس میں شہر، اور اس کی بیوی نور جہاں جو شیعہ تھی، اور ایسی خطرناک شیعہ تھی کہ کیونکہ میں نے کہا نا اکبر نے جو قانون ایسے کہے تھے کہ اسلام کو چھوڑ کر ہم مذہب والا اپنے مذہب کی جو ہے نا ہندوستان میں پیروی بتا رہا ہے، تو نور جہاں نے کہا کہ جب بھائی میں شہزادی ہو گئی، میں نے کہا نا ملکہ ہو گئی ہو، لہذا نور جہاں نے ایران میں خط لکھا، اور خط لکھ کر کہا کہ یہاں ایران کے بہت بڑے مولوی کو دہلی کو بھیجاؤ، بہت بڑے مولوی کو دہلی میں بھیجاؤ، کیونکہ ہندوستان میں جو ہے میں ملکہ ہوں اور یہاں ہر کوئی اپنے مذہب کے بارے میں کھل کر بول رہا ہے، اسلام کو نیچے کر رہا ہے معاذ اللہ، تو لہذا وہ آئے اور اپنے مذہب شیعیت کی فروغ کرے، آئے بتائے۔ اور لیکن نور جہاں نے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ ایران کا جو مولوی ہے شیعہ، وہ لاہور سے ہوتے ہوئے دہلی آئے، اور لاہور میں کیونکہ بڑے بڑے مولوی نہیں ہیں، وہاں صوفی قسم کے بزرگ ہیں، درویش لوگ رہتے ہیں، وہاں جائے لاہور میں ان درویشوں سے مناظرہ کرے، کیونکہ درویش ہار جائیں گے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، درویش ہار جائیں گے، حقیقت میں پڑھے لکھے درویش ہی ہوتے ہیں، لیکن منہ جا کہہ رہی ہے، وہ جب لاہور میں اپنا سکہ جمائے گا تو اس کا اثر دہلی میں بھی آئے گا۔ یہ خط بھیجا، تو لہٰذا بہت بڑا مولوی ایران سے نکلا، لاہور آیا، لاہور میں حضرت سیدنا میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بولے یار محبت سے سبحان اللہ، کون حضرت میاں میر؟ میں نے کہا نا جو واقعی صوفی ہوتا ہے وہی پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا امام حسین کی اللہ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ میاں میر کہنے لگا صحیح غلط کیا ہے؟ بہت اونچا مقام عطا فرمایا، بولے صحیح ہے غلط کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں خبر مبارک ہے امام حسین کی، وہاں سے 50 میل تک اگر کوئی خبر بن جائے تو امام حسین کے صدقے میں اللہ ان پر بھی سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ میاں میر نے فرمایا ہاں بالکل صحیح ہے، غلط کیا ہے؟ میرے آقا حسین کی یہی شان ہے کہ ان کے صدقے میں 50 میل تک اگر خبر مردے رہے تو اللہ ان پر بھی عذاب اٹھا لیتا ہے، یہ امام حسین کی شان ہے۔ لیکن میاں میر اب بولے، میاں میر نے کہا مجھے ایک بات بتا، امام حسین بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ وہ کہنا نہیں، حضور اللہ کے رسول ہی تو بڑے ہیں، اللہ کے رسول کی وجہ سے تو حسین کو یہ مقام مرتبہ ملا ہے۔ فرمایا جب حسین کے قریب خبر ہو، جب 50 میل تک میں خبر ہو، اللہ ان بھی سزا اٹھا لیتا ہے، تو جو رسول کے قریب خبر میں آرام کر رہے ہو، وہ ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہو؟ اب شیعہ انہی کو تو گالیاں دیتے ہیں نا ابو بکر و عمر کو۔ اب جب یہ بات سنی تو لاہور سے ہی وہ ایران پلٹ گیا، وہ کہنے لگا نور جہاں جہاں صوفی ایسے ہو،
جہاں کے صوفی ایسے ہوں میں بحث نہیں کر سکتا، میں واپس آ رہا ہوں. لہٰذا اب جہانگیر کے دور جب بیٹھا، کیونکہ سچ میں اثر ہوتا ہے نا. مجدد الفسانی تو اپنا پیغام شروع کر دیے تھے گلی گلی چوراستے پر جا کر، تو سچ میں تو اثر ہوتا. کچھ بادشاہ کے کچھ بڑے بڑے عہدے پہ رہنے والے فوجی وہ حضرت مجدد الفسانی کے مرید ہو گئے تھے، جن میں حضرت شریعت فرید ایک کا نام تھا، ایک کا نام جان اعظم تھا، اور ایک محمد جان تھا. یہ تینوں جو ہے نا ادھر بادشاہ جہانگیر کے بھی قریب تھے اور مجدد الفسانی کے مرید تھے. خود مجدد الفسانی جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں جہانگیر کا بیٹا ہے، شاہ جہاں، اور جس کا اصل نام محمد خرم تھا. یہ شاہ جہاں بھی جو ہے نا وہ مرید بن چکا تھا مجدد الفسانی کا. اب دیکھا کہ اب اس کیسا ہٹا ہے، تو لہٰذا مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میرے پاس موجود ہے، اپنے مکتوبات میں اپنے ان تین مریدوں کو خط لکھا اور لکھ کر کہا کہ موقع کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، جب بادشاہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے نا اس کو دیکھ کر اس دین کی باتیں بتاؤ، شریعت بتاؤ، طریقت بتاؤ، اسلام بتاؤ، قرآن بتاؤ، حدیث بتاؤ. سید فرید صاحب کو کہا آپ تو آل رسول ہے. مجدد الفسانی خط لکھ کر سید فرید صاحب کو کہتے آپ تو آل رسول ہے اور آپ کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، آپ خاموش نہ رہے، کیونکہ آپ کی باتوں کا اثر بادشاہ کو ہوتا ہے، جہانگیر کو اثر ہوتا ہے. لہٰذا آپ سمجھائیں گے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا، وہ باپ کے طریقوں کو ختم کرے گا، باپ کے لوائے قانون کو ختم کرے گا. لہٰذا مجدد الفسانی ان تینوں کے ذریعے جہانگیر کے کان میں بات پہنچاتے رہے. جہانگیر اس باتوں کو سنتا رہا، سمجھتا رہا، لیکن نور جہاں کو اس کی بھنک لگ گئی. بولے یہ ایسے چلتا رہا تو پھر جہانگیر سنی بن جائے گا، پھر اپنے باپ کے طریقے کو نکال دے گا. اب اس نے نئی سیاست چلی. پہلے تو یہ افواہ پھیلا دی کہ دیکھو حضرت شیخ احمد سرندی اپنے آپ کو ابو بکر سے افضل مانتے. جھوٹی افواہ، جب سچے لوگ کام کرتے تو جھوٹے لوگ کہا کرتے نا، جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ ابو بکر صدیق سے افضل اپنے آپ کو مانتے ہیں. اب بات بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ نے کہا بلاؤ شیخ احمد کو. شیخ احمد کو بلایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کیا آپ اپنے آپ کو ابو بکر سے افضل مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہے. یہی عقیدہ سنیو آج تک ہے. سنا، صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہے، ان کے بعد حضرت عمر ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہے، اس کے بعد مولا علی ہے. جب میں مولا علی کو ابو بکر سے افضل نہیں مانتا تو خود کو کیسے مانوں گا؟ اس پر آپ بادشاہ کے سامنے ایسے دلائل دیے. بادشاہ خاموش ہوا. آپ چلے گئے تو لوگوں نے، وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ تو خاموش بیٹھ گئے کہ دلائل، کیونکہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کو اللہ پاک نے ایسا اثر دیا تھا جو آپ کو دیکھتا اس کی بولتی بند ہو جاتی. آپ کا رعات، تقویٰ، پرہیزگاری ایسی تھی کہ اچھے اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی. بادشاہ نے جب بلایا، بات کیا، بھیج دیا. وزیر حیران ہو گئے کیونکہ قریب میں شیعہ تھے، ہر عقیدے. خود نور جہاں کا بھائی جہانگیر کا سالہ ایک خاص وزیر بنا ہوا تھا جہانگیر کا. اب اس نے دیکھا بھی تو چلے گیا آسانی کے ساتھ. پھر اس نے کان میں باندھ لی. بولے مجدد الفسانی کو کہ یہ بندہ جو ہے نا آپ کے خلاف، آپ کے والد کے خلاف کے قانون کے بارے میں کھل کے تقریر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے دین کیا ہے، یہ دین الہی کا انکار کرتا ہے. اور بادشاہ علی آپ کو معلوم ہے کیا، جو بھی آتا آپ کو سجدہ کرتا، اس نے سجدہ نہیں کیا آپ کو. اگر یہ سجدہ نہیں کرے گا تو لوگوں پر کیا اثر ہوگا، یہ بہت بڑا مولوی ہے. جہانگیر کو بولا ہاں یہ تو بات ہے، انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا، بلاؤ ان کو. اچھا بلائے تو بادشاہ نے کہا جب آئیں گے نا تو سجدہ نہیں کریں گے. اب جب سجدہ نہیں کریں گے تو لوگوں کے دلوں سے آپ پر رعب کا ڈر ختم ہو جائے گا. ایک کام کریے، آپ ایک چھوٹا سے دروازہ کھولیے، دروازہ بند کریے. اگر وہ سر جھکا کر آئیں گے نا مجدد الفسانی، اسی کو آپ سجدہ سمجھ لیجیے. تو ٹھیک ہے، بڑا دروازہ بند کرو، چھوٹا دروازہ کھولو، چھوٹی کھڑکی کی طرح. اب مجدد الفسانی اب چھوٹی کھڑکی میں دروازہ جانا ہے تو لوگ پہلے سر جھکا دیں گا، لیکن آپ نے پہلے پیر داخل کیا. بولا نا سجدہ تعظیمی اسلام میں حرام ہے، شریعت میں حرام ہے. لہذا ہاں حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی اگر سجدہ تعظیمی کر لے، اگر نہیں کرے گا تو مار دے گا، تو کر سکتا ہے جان بچانے کے لیے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جان بھی گئے تو گئے، لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے، اس کو عزیمت کہتے ہیں. جو کربلا میں امام حسین نے کر بتایا ہے کہ آپ چاہے تو رخصت بھی کر سکتے تھے. اوپر کہتے یزید کی بات مانتے، اندر سے نہیں مانتے تو بات بچ جاتی. لیکن نئے جو ایسے ذات شخصیات ہوتے ہیں جو رخصت پر نہیں، حالات کچھ بھی ہو عزیمت پہ کام کر بتاتے ہیں. مجدد الفسانی پیر داخل کر اندر آئے. بادشاہ نے انہوں نے دیکھا تھا کام تجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہ سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے، تعظیماً سجدہ ہے بھائی، عبادتی سجدہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا تعظیم سجدہ بھی حرام کر دیا گیا، میں نہیں کروں گا. بادشاہ نے کہا اس کے دونوں سر پکڑ کر جھکا ہوگا. دو سپاہی گئے
پوری طاقت سے مجدد الفسانی کے سر کو جھکایا. میں کیا بولوں آپ کو, آپ مبارک ناک سے خون تو بہا لیکن سر نہیں جھکا. خون تو بہا, آپ نے سر نہیں جھکایا. یہاں تک کہ شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلیار کے انٹرنیشنل قیدی جہاں رہتے تھے وہاں قید کر دیا گیا. آپ 2 سال اس قید خانے میں رہے, لیکن ان 2 سالوں میں جتنے اس انٹرنیشنل قیدی تھے وہ سب کے سب آپ کے ہاتھ پر توبہ بھی کرے, مرید بھی اور ولایت کے اعلی مقام پر بھی پہنچے. ولیوں کی صحبت میں رہ کر دشمن سدھر جاتے ہیں. لہٰذا کچھ لوگ, کیونکہ بہت سے مریدین, خود جہانگیر کا بیٹا مرید ہو چکا تھا, خود بڑے بڑے وزیر آپ کے مرید ہو چکے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پیر کو قید میں ڈال دیا گیا, اب آپ کو بغاوت کر دی, اور بغاوت کے تحت فوج کو ملا کر جہانگیر کو اور نورجہاں کو قید کر دیا. اور قید کر کر بھاگتے وزیر گئے, کہا حضور ہم نے بادشاہ کو قید کر دیا ہے, اب باہر آ جائیے, ہندوستان کی سیٹ خالی ہے, ہندوستان کی سیٹ خالی ہے, آپ بیٹھے. تو حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا میں نے سیٹ کے لیے کام نہیں کیا, میرا مقصد باہر آ کر تقریر کرنا, جیل میں آنا صرف اللہ کی رضا ہے اور دین کی سربلندی ہے. اللہ کی رضا ہے, دین کی سربلندی ہے. میرا مقصد جو ہے نا بھائی انڈیا کی سیٹ خالی ہے, چاہتے تو شیخ احمد سرہندی بیٹھ جاتے, بادشاہ بن جاتے, فرمایا میں اس کے لیے ہوں ہی نہیں. کہا اب میں کیا کروں, مرید نے کہا تو جا کر جہانگیر کو پھر سے اس سیٹ پر بٹھا دے, کیونکہ سدھارنا اولیاء اللہ کو آتا ہے. پھر سے اس جگہ پر بٹھا دے اور غلاموں کی طرح کھڑ جا. گیا, جا کر جہانگیر کو قید خانے سے نکالا, پھر سیٹ پر بٹھایا, خیر ادب سے بیٹھ گیا. اب جہانگیر کو بڑا اثر ہوا, یار جس کو میں نے قلعے میں جنگ کر دیا 2 سال سے, وہ بزرگ چاہتے تو میری سیٹ پہ بیٹھ بھی سکتے تھے, لیکن مجھے آزاد کرایا, میری کرسی مجھے واپس دے دی. اب جہانگیر نے کہا حضور آپ باہر آئیے. حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا جب تک تیرے باپ نے جو قانون نکالا ہے وہ قانونوں کو فیل کر اور پھر سے اسلام کا بول بالا کر اس کا وعدہ نہیں کرے گا تب تک میں باہر نہیں آؤں گا. اب دیکھے بعد حضرت اس نے کہا ہاتھ جوڑ کر حضور میں وعدہ کرتا ہوں, بلکہ آپ میرے ساتھ میرے محل میں میرے ساتھ رہے, جیسا آپ بتائیں گے قرآن حدیث کے فیصلے میں وہ قانون کو لاگو کر دوں گا. پھر سے اسلام, کیونکہ میں نے کہا اسلام جو ہے نا زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. جب کبھی بھی جس دور میں بھی اسلام کو مٹانے کے لیے ناپاک کوشش کی گئی, اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اپنے محبوب بندوں کے ذریعے اسلام کی حفاظت بھی فرمائی ہے. لہذا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال جہانگیر کے ساتھ رہے, اور آپ کے تحت پورے قانون پھر سے مزید آباد ہوئے, پھر سے شراب کے اڈے بند ہوئے, جوئے کے اڈے بند ہوئے, زنا کے اڈے بند ہوئے, پھر اسلام کا بول بالا ہونے لگا, نماز کھلے عام پڑھنے لگے. لہذا جن جانوروں کو حلال کرنا, جانوروں کو ذبح کرنا حرام کر دیا گیا تھا, پھر سے وہ قانون ہٹا دیا گیا, پھر سے قانون کا بول بالا ہوا, اسلام کا بول بالا ہوا. اس لیے آپ کے اس تجدیدی کارنامے کو دیکھ کر کہ لوگوں نے جب کہا کہ یہ کام آپ نے ایسا کر کر بتایا ہے, بانو ملی بات نہیں ہے, بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بولنا, جان جا سکتی ہے, اولاد جا سکتے ہیں, خاندان رشتہ دار سب قتل ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی سب سے بالا طاق رکھ کر آگے بڑھ کر دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا, یہ کام ایک نہیں 1000 صدی کے مجدد ہی کر سکتا ہے. یہ کام صرف مجدد الفسانی نے کر کر بتایا ہے. مجدد الفسانی کا ایک عقیدہ میں آپ کو, کیونکہ میں نے کہا نا کہ مجدد الفسانی جو مکتوبات آپ کے ہیں, جو خط آپ لکھتے تھے اپنے مریدوں کو, بات ختم کر رہا ہوں, سستیاں ختم کریں, میری چند بات کو گزارش کر دیں. مجدد الفسانی کے عقیدے کی بات ہے. میں نے کہا نا مجدد الفسانی ایک ایسے بزرگ ہے جو آپ کو ہر وہابی بھی سنی, ان کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہے, جنتی کہتا ہے. میں کہتا ہوں اس جنتی کا عقیدہ دیکھو. مجدد الفسانی کا عقیدہ کہ جو کچھ کائنات بنی ہے, کیا وہ ہے, باہر چل جانا تھا, میں سختی سے نام پسند کرتا ہوں, باہر جا کے بولنا جو بھی ہے. درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ. یہاں محفل میں رہ کے مت کریے, اگر کچھ کام ہے باہر جائیے بول کے پھر اندر آئیے, اور محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہ کا گھر ہے, کیونکہ سرکار حدیث پاک میں سرکار کو محفل میں شرکت کرتا نا, لوگوں کو پھلان کراتا یا کوئی شرکت کرتا تو سرکار سختی سے منع فرما کے کہتے تیری یہ حرکت کی وجہ سے لوگ تیرے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی, تو ایسا لوگوں کو ہٹائے گا, ایسی حرکت کرے گا, کیونکہ یہ پیار والی محفل ہے, آپس میں دشمنی پیدا کرنے والی محفل نہیں ہوتی. یہاں پیار بٹا جاتا ہے, محبت بانٹی جاتی ہے. تو اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے
دل میں آپ کے بارے میں بغض پیدا ہو جائے گی، دشمنی پیدا ہو جائے گی، جلن پیدا ہو جائے گی. تو یہی تو روک رہا ہے. تو اس لیے علماء کا احترام کام ہے یہاں بیٹھ کر بولنا سمجھانا. لہٰذا شیخ احمد سرندی نے اپنے مکتوبات نمبر 122 میں فرمایا کہ دیکھو یہ جو کائنات بنی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں بنایا. یہی عقیدہ تو حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے شرک کا ہوا. یہی مجدد فسانی کا عقیدہ تھا. پھر آپ نے وہ حدیث پاک نقل کی لولا کا فرمایا حدیث پاک حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہوں تو میں نے لفظ کن کہہ کر تجھے پیدا کر دیا ہے. یہ حدیث پاک اپنے مکتوبات میں شیخ احمد سرندی نے لکھا اور فرمایا محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا ہے، یہی جملہ آپ نے لکھا شیخ احمد سرندی نے، تجھے پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا. یہ مجدد فسانی مکتوبات نمبر 122 میں لکھ رہے ہیں اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو میں کائنات کو نہیں بناتا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں. اور آئے ہم اب یہاں پر فرمائے دہن میں زبان بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. لہذا یہ عقیدہ کوئی اعلیٰ حضرت نے خود سے نہیں کہا، یہ عقیدہ وہی ہے جو پچھلے بزرگوں کا عقیدہ تھا. لہذا مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات نمبر 122 میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس حدیثوں کو جمع فرمایا. وہ مکتوبات بھی میرے پاس ہے، میں نے ٹک ڈال کر رکھا. انشاءاللہ اللہ زندگی دیا تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو بتاؤں گا. لہذا شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کرامات اتنے ہیں، آپ نے کم سے کم 100 سے زیادہ کرامات اس کتاب میں القدس میں آپ کے مرید نے لکھا ہے. لہٰذا آپ کا مزار مبارک پنجاب کے شہر سرہند میں، پنجاب کا شہر سرہند میں ہے. اور لہٰذا وقت تو نہیں دے رہا کہ ہم اپنے ذکر پڑھیں، لیکن جس اور ذات کے لیے ہم نے محفل سجائی ہے وہ حضور دادا صاحب کی بھی ذات ہے. میں یہاں شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی 28 سفر کو اپنے گھروں میں فاتحہ دلائے. آج بھی ہم نے فاتحہ پڑھی، انشاءاللہ وہ بتائیں کہ کتنے بار پڑھی. جن جن لوگوں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ان کی صدقے میں سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے. شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مبارک 28 سفر کو ہوئی ہے. 63 سال یا 65 سال کی عمر مبارک میں اللہ نے آپ کے ذریعے بہت بڑا کام لیا ہے. اور آج بھی آپ کا فیض جب سے آج 400 سال تک آج بھی جاری اور ساری ہے. انشاءاللہ قیامت تک آپ کا فیض جاری رہے گا. حضور داتا گنج بخش لاہوری جن کا مزار لاہور میں، ان کے بارے میں کیا کہوں، صرف اتنا سن لیجیے آپ. یہ وہ بزرگ ہے جن کی درگاہ میں غریب نواز نے 40 دن بیٹھ کر آیا. ارے بولو محبت سے سبحان اللہ. خواجہ خواجگان، خواجہ ہند الولی عطا رسول، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن کا چلا بیٹھ کر داتا صاحب کی مزار کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج کہتے ہیں سمندر کو، گنج کہتے ہیں خزانے کو. کہاں اللہ کے فیض کا خزانہ داتا صاحب کے پاس ہے. اور مرید تو مرید ہے، پیر کے بھی یہ رہنما. مرید تو مرید ہے، کامل پیروں کے بھی داتا صاحب رہنما ہے. آپ کی پیدائش 400 سال 400 ہجری ہے، 1446 ہجری چل رہی ہے. 400 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 465 ہجری میں آپ دنیا سے گئے داتا صاحب. اور آپ جو ہے نا غوث اعظم یعنی 465 ہجری میں آپ پردہ فرمائے، اس کے 5 سال بعد 470 ہجری میں غوث اعظم پیدا ہوئے. یاد رکھیے آپ. تو 400 ہجری کا اگر ہم دور دیکھیں گے، 400 ہجری سے 465 ہجری کا ہم دور دیکھیں گے، اس دور میں بڑے بڑے اولیاء اللہ زندہ تھے. امام محمد غزالی کا دور تھا، حضرت ابو عبداللہ القشیری رسالہ قشیریہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ باحیات تھے. خواجہ بایزید باحیات تھے. ایسے دور میں جہاں ایسے ایسے اکابر اولیاء اللہ زندہ ہو، ایسے دور میں داتا صاحب کا نام نکھر کر سامنے آنا. بھائی ایک محلے میں بڑے بڑے عالم ہو تو ان عالموں میں سے ایک کا نام سامنے آنا تو سمجھنا کہ اتنے بڑے بڑے مولویوں میں یہ کمال والا، تو یقیناً کچھ تو کمال ہوگا نا، تبھی تو سب میں ان کا نام کمال کے ساتھ آئے. تو امام محمد غزالی کا دور، رسالہ عبداللہ قشیری کا دور، خواجہ بایزید بستامی کا دور ہے. ایسے دور میں جس کا نام نکھر کر سامنے آیا وہ حضور داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ حسنی حسینی سید ہیں اور آپ
امام حسن کے دوسرے بیٹے، امام حسن کے بیٹے حسن مصنع اور حضرت زید، یہ امام حسن کے بیٹے، امام حسن کے بیٹے حسن مصنع کی اولاد سے غوث اعظم آئے، اور حضرت زید کے اولاد سے داتا صاحب آئے۔ حضرت زید حضرت حسن مصنع سے بڑے تھے، لہذا بڑے بھائی حسن مصنع کے وہ حضرت زید ہے، تو حضرت زید کی اولاد سے داتا صاحب آئے، حسن مصنع کی اولاد سے غوث اعظم آئے، تو اس رشتے سے داتا صاحب غوث اعظم کے تایا زاد بھائی بھی ہے۔ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب غریب نواز بغداد میں گئے تھے نا، بغداد میں غریب نواز غوث اعظم کیا جب کافی عمر ہو گئی تھی، 90 سال کے قریب آپ کی عمر تھی غوث اعظم کی، اس دور میں غریب نواز بالکل ینگ تھے، جوان تھے۔ جب آپ ملاقات کے لیے بغداد گئے اور جب کئی دن فیض پانے کے بعد غوث اعظم نے بھی فیض سے نوازنے کے بعد فرمایا حضور میں ہندوستان جا رہا ہوں، تو غوث اعظم نے فرمایا راستے میں تمہیں داتا صاحب ملیں گے۔ غوث اعظم کہہ رہے ہیں راستے میں تمہیں داتا صاحب کا مزار ملے گا، وہاں جانا، اور یاد رکھو معین الدین وہ ایسے بزرگ ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں اگر یہ میرے دور میں ہوتے تو میں ان کا مرید بن جاتا، میرے دور میں ہوتے تو میں ان کا مرید بن جاتا۔ یہ فیض ان کے پاس ہے داتا صاحب کے بعد، وہاں آج ہی کا دن کا عرس ہے، وہاں زیارت کرتے ہوئے آنا۔ مجھے بتائیے غریب نواز تو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، عالم، مفکر سب کچھ تھے، اگر درگاہ پر جانا، قبروں کی زیارت کرنا حرام ہوتا، شرک ہوتا، تو غریب نواز بغداد سے اتنے دور سفر کر کر لاہور اور داتا صاحب کی زیارت کرتے، اور وہاں 40 دن کا چلہ کیوں کرتے؟ یہ لہٰذا یہ وہابیوں کا آج کا گڑا ہوا عقیدہ ہے، 1400 سال سے جو عقیدہ چلتے جا رہا ہے، غریب نواز نے وہی عقیدہ دیا۔ سنیو، بزرگوں کی زیارت کرنا، ان کے مزارات کے خرید دعائیں کرنا، یہ ہر ولی کا طریقہ رہا۔ خود غریب نواز وہاں 40 دن کا چلہ کرتے ہیں، اور ایسا فیض ملا غریب نواز کو۔ کس کو مل رہا ہے فیض؟ کس کو مل رہا ہے فیض؟ جس کے در سے آج بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہو اجمیر چلے جائے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہیں بھی اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اجمیر چلے جاؤ، جو وہاں ٹھہر کر دعا کرتا ہے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ وہ خواجہ ہند الولی عطا رسول غریب نواز 99 لاکھ لوگوں نے جن کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے، وہ عطا رسول کہتے ہیں مجھے فیض ملا تو داتا گنج بخش لاہوری سے بھی ملا ہے۔ وہ ہے داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا غریب نواز کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ لہٰذا وہاں بیٹھ کر آپ نے فیض لیا۔ داتا صاحب جس دور میں آئے تھے نا لاہور میں، آپ نے ایک مسجد تعمیر فرمائے، وہاں کے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ داتا صاحب نے جو مسجد بنائی ہے یہ مسجد کعبے کی طرف نہیں ہے، اس کا رخ کعبے کی دیوار کی طرف نہیں ہے، یہ آپ نے کیا مسجد ہے؟ حالانکہ وہ بالکل کعبے کی طرف تھی، لیکن جلن والے ہر دور میں ہوتے ہیں، حاسدین ہر دور میں ہوتے ہیں۔ بیٹھیے آپ سب بیٹھیے نا، تو کچھ کام دور ٹھہریے۔ لہٰذا حاسدین ہر دور میں ہوتے ہیں۔ داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد بنائے تو سارا یہ چومے گونیاں ہونے لگے کہ آپ نے مسجد غلط بنایا، ایسا ہوا۔ داتا گنج بخش لاہوری نے فرمایا اگر کسی کو کعبہ دیکھنا ہو، کعبہ دیکھنا ہو تو آئے مغرب کی نماز میری مسجد میں پڑھے۔ اب جب یہ بات اعلان کر دیا گیا، سب کو یہ بات لاہور میں پھیل گئی، اور جب لاہور میں سب پھیل گئی ساری بات، ہر کوئی آیا اپنا جو فتویٰ لگایا، وہ مولوی بھی ہے، سب آئے۔ نماز مغرب کا ٹائم نماز مغرب کی اذان دی گئی، داتا صاحب نے دیکھا مسجد پوری بھری ہوئی ہے، وہ مولوی بھی آئے جو انہوں نے فتویٰ دیا تھا۔ اب جب سب لگے، داتا صاحب نے فرمایا اللہ اکبر، رکعت بانی، جتنے پیچھے کھڑے تھے سب کو کعبہ سامنے نظر آ رہا تھا، سب کو کعبہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ وہ گویا ایسا محسوس کر رہے تھے اب ہمارا قیام کعبے کے سامنے، رکوع کعبے کے سامنے، سجدہ کعبے کے سامنے، جلسہ کعبے کے سامنے، قاعدہ کعبے کے سامنے۔ پورے مغرب کی نماز ختم ہوئی، وہ اپنے آپ کو کعبے کے سامنے محسوس کر رہے تھے۔ آپ جب سلام پھیرے تو دیکھا گیا تو ہم تو وہی مسجد میں جو داتا صاحب نے بنے، لوگوں نے آیا حضور معاف کر دیجئے۔ داتا صاحب نے فرمایا دیکھو جو ولی ہوتا ہے نا وہ جھوٹا نہیں ہوتا، جو ولی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا، وہ ولی ہوتا ہے۔ آپ کی کرامات بہت ہے، آج ہی سفر کی، آج ہی کی تاریخ کو آپ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ داتا صاحب کا فیض بھی جاری اور ساری ہے، حضور شیخ احمد سرندی رضی اللہ عنہ کا بھی فیض و جاری ساری ہے۔ انشاءاللہ
آنے والے اتوار کو ہمارے جد اعلیٰ سلسلے اس خانقاہ کے جتنے مرید ہیں ہم سب کے جد اعلیٰ حضور مجدد حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف ہے، تو لہٰذا اتواری کا دن ہے 25 صفر، دن بھی آ رہا ہے 25 صفر کا بھی اتواری کا دن آ رہا ہے۔ تو ایک مہمان عالم دین کو بھی میں نے دعوت دی ہے، مولانا شاہ نواز قادری رضوی جو بورا بنڈا کے رہنے والے وہاں سے آئیں گے، انشاءاللہ ان کا بھی تقریر ہوگا 11 بجے سے، اور آنے والی اتوار کو دیر تک خطاب ہوگا 2:38 2:38 کو اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے کر گئے تھے، وہی ٹائم پر انشاءاللہ فاتحہ دلائی جائیں گے۔ اور آپ جتنے مرید ہیں وہ کوئی بہانہ نہیں کریں گے، آنے والے اتوار کو تو رہنا ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کے جد کا عرس ہے جس کے ذریعے سے آپ کو ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے، فیض مل رہا ہے، ہمارے سلسلے کے جد ہے۔ دیکھیں میں جس کا مرید ہوں مولانا رفیق رضا صاحب، وہ جس کے مرید ہے حضور تاج الشریعہ، وہ جس کے مرید ہے حضور مفتی اعظم ہند، وہ جس کے مرید ہے وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ 3 یا 4 واسطوں سے اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت تک پہنچ رہا ہے نا۔ میرے پیر رفیق رضا، ان کے پیر تاج الشریعہ، ان کے پیر مفتی اعظم، ان کے پیر اعلیٰ حضرت۔ دیکھنا اگر مجھے چھوڑ دے تو 3 لوگ بیچ میں، اور آپ میرے ذریعے 4 ذریعے سے اعلیٰ حضرت تک پہنچ رہے ہیں۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت کا عرس شریف آنے والے اتوار کو ہے، 2:38 کو فاتحہ دلائی جائے گی، دیر تک خطاب ہوگا، اور اس کے بعد کھانے، ابھی بھی الحمدللہ کھانے کا انتظام ہے، اب ذکر ہوگا، ذکر کے بعد نماز کے بعد انشاءاللہ نماز ظہر کی نماز کے ساتھ کھانے کا بھی انتظام ہے، سب کھانا کھائے، سورہ فاتحہ جو ہے پڑھی گئی۔ آنے والے اتوار تک جو اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، میں سب کو کہوں گا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے، آپ سب مل کر پڑھیں، جتنا پڑھ رہے ہیں، جس کے بعد فون نہیں جو واٹس ایپ پہ نہیں ہے وہ لکھ لے، لا کر آنے والے اتوار کو دے۔ کچھ مریدوں کو دیکھو مونڈی لا رہے لیکن کر کے خود بھی نہیں بتا رہے لا کے، آپ بتائیں گے انشاءاللہ آنے والے اتوار کو پڑھو، اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ اتنی بڑی چیز ہے کلمہ طیبہ۔ مجدد الفسانی کہتے ہیں ایک مرید مجھے آ کر کہتا ہے حضور میں نے 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور آپ کو نظر کرتا ہوں۔ مجدد الفسانی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے نور لے کر زمین پر آ رہے ہیں، اس کلمے کی ایک خاصیت ہے، لہٰذا یہ آپ ضرور پڑھیں۔ یہ سارا پڑھنے کا آنے والے اتوار تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو مرید ہے وہ بھی پڑھے، جو مرید نہیں ہے وہ بھی پڑھے، آپ کو یہ فیض ملے گا انشاءاللہ۔ یہ دریا ہے، سب کو اس سے پیاس سب کی بجھے گی انشاءاللہ، لہٰذا آپ ضرور کلمہ طیبہ پڑھیں آنے والے اتوار تک، اور سب انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا جائے گا۔ جو سورہ فاتحہ جتنے لوگوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے اور کچھ اسلامی بہنوں نے سب میں مل کر کتنے لوگوں 1,01,111 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی گئی ہے الحمدللہ 8 دن کے اندر۔ یہ سب کا ثواب حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، اور خاص انشاءاللہ حضور جو ہے داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے اتوار پھر عرس شریف کا ہی موقع قریب آ گیا ہے الحمدللہ۔ سرکار کا میں 15 سے 20 دن رہ گئے حسن بن احمد شہید کو عرس شریف کو، آنے والے اتوار کو بتاؤں گا کہ حضرت کے لیے ہمیں کیا پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ زندگی ہم سلامت رکھے، تو یہ ساری باتیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہنے سننے سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔